حضرات، آج کی یہ نشست جدید دعوت سینٹر حی السلامہ کے ذمہ داران کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کا اور خاص طور پر ان احباب کا جو جدہ سے باہر سے تشریف لائے ہیں، مکہ مکرمہ، طائف اور دوسرے شہروں سے تشریف لائے ہیں، ان کا استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کے اس آنے پر اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں اپنی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اسلام کامل اور اکمل دین ہے جس کے اندر زندگی کی رمق آنے سے لے کر اس کے واپس لوٹنے کے احکام کا احاطہ اس دین نے کیا ہے، جسے ہم اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلام نام ہے کتاب و سنت کا، جو ہمارے درمیان ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے موجود ہے۔ ہمارا دین، ہمارے علماء کرام کا دین وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، وہی ہے جو صحابہ کرام اور ائمہ اور محدثین عظام کا دین تھا۔ لہذا کوئی ہمارے علماء کرام پر ان کے بارے میں بدگمانی پھیلانے کی جرت نہ کرے، کیونکہ ہم دین اسی کو سمجھتے ہیں، ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسے کہ صحابہ نے سمجھا۔ لیکن افسوس، یہ دین جب جزیرہ عرب سے باہر نکلا تو بدقسمتی سے مختلف مذاہب کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ وہ دین جو موت و حیات تو کیا زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کیا کرتا تھا، ہندو مذہب اور دوسرے مذاہب سے متاثر علماء سو کی بدولت اس کے اندر ایسی چیزیں داخل ہوئیں جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین میں نہ تھیں۔ اس طرح کی بے بنیاد باتوں اور من گھڑت عقائد کے خلاف علماء حق نے مورچہ سنبھالتے ہوئے بدعات و خرافات کے خلاف عوام کی اصلاح کے لیے ایسی تقاریر کی، ایسے مواد جمع کیے جن سے لوگوں کی صحیح تربیت ہو سکے، اور اس راہ میں آنے والی ہر دشواری کو خندہ پیشانی سے برداشت بھی کیا، مگر دین کو دین اور بدعقیدگی کو بدعقیدگی ثابت کرتے رہے۔ اور اس راہ میں ان کی انتھک کاوشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اگر کوئی چاہے تو حق و باطل کے درمیان بخوبی وہ فرق خود اپنے گھر میں بیٹھ کر معلوم کر سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستان کی کسی گاؤں میں ایک واقعہ ہوا، اسے میڈیا نے پوری دنیا میں نشر کیا اور بدعقیدگی کی حد ہو گئی کہ اس جھوٹی کہانی کو حقیقت پر مبنی سمجھ لیا گیا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری یہ اس کاوش اس تقریر سے بھی گزشتہ تقاریر کی طرح عوام الناس کی اصلاح ہوگی اور لوگ اسے دیکھ کر بھی اللہ کے دین کی طرف لوٹیں گے، کیونکہ جو باتیں یہاں کہی جاتی ہیں وہ پوری ذمہ داری سے کہی جاتی ہیں، اور شیخ توصیف الرحمن کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ ان کی باتیں CDs میں دلائل اور براہین سے مزین ہوں۔ حضرات، اس جہان فانی سے حیات انسانی کا رشتہ جس وقت ختم ہو جاتا ہے، کیا انسان دوبارہ لوٹ کر اس دنیا میں آ سکتا ہے؟ آئے سنتے ہیں فضیلت شیخ توصیف الرحمن کو۔ فلیتفضل فضیلت شیخ توصیف الرحمن۔ نحمده نصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت، ہر ذی روح مخلوق نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس جہان کو چھوڑ کر آخرت کے سفر پہ روانہ ہونا ہے۔ اس موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، اس موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اینما تکونوا، جہاں مرضی چھپ جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ، جہاں مرضی پناہ لے لو، یدرککم الموت، موت تمہیں وہاں بھی آ کر گھیر لے گی۔ تم محلات میں بند ہو جاؤ، تم پہاڑوں میں چھپ جاؤ، تم دریاؤں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ،
موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت نے اپنے شکار کو وہ کہیں پر بھی ہو آ کر کر لینا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے ایک خاص وقت ہے، ایک معیار مقرر ہے، میعاد مقرر ہے، وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے نہ ایک لمحے کی تاخیر ہوتی ہے نہ ایک لمحے کی تقدیم ہوتی ہے۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ جب موت کا وقت آ جائے، انسان چند لمحوں کی چھٹی چاہے، اجازت چاہے، اس کو نہیں مل سکتی۔ جو لمحہ اس کے لیے فکس ہے، اس لمحے اس کو اٹھا کر اس جہاں سے اگلے جہاں میں منتقل کر دیا جائے گا۔ مالک کا بیان سنیے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے، لمحات پورے ہو جاتے ہیں، سانس پورے ہو جاتے ہیں، پھر اس کو ایک لمحے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ ان تمام آیات کو سن کر جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ پہلی بات کہ موت برحق ہے، سب پر آنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ دوسری بات، جب موت کا لمحہ آ جائے پھر تقدیم اور تاخیر نہیں ہوا کرتی، پھر موقع نہیں ملا کرتا۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے کلمہ گو مسلمان ایسے بھی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام، اولیاء اللہ، ان پر موت نہیں آتی، یہ زندہ ہیں، بس ایک لمحے کے لیے پردہ کرتے ہیں، اور پردہ کرنے کے بعد ان کو پھر ویسی ہی زندگی مل جاتی ہے جیسی ان کو اس سے پہلے موت ملی تھی۔ فتاوی رضویہ صفحہ 610 جلد نمبر 1 پر احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں، انبیاء ان پر ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، اس کے بعد روحانی جسمانی لحاظ سے ان کو حقیقی زندگی اور ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی دوسری کتاب ملفوظات احمد رضا، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر یہ کتاب موجود ہے، اس کے صفحہ 249 پر لکھتے ہیں، انبیاء کرام کی حیات حقیقی، حسی، دنیاوی ہے، ان پر تصدیق وعدہ الہی کے لیے ایک آن کے لیے موت آئی، پھر فوراً ہی ان کو ویسی ہی دنیاوی زندگی مل گئی۔ اس حیات پر وہی دنیا کے احکام لاگو ہوتے ہیں، ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا، ان کی ازواج کو نکاح حرام، ازواج مطہرات پر عدت نہیں، وہ اپنی قبروں میں کھاتے پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان پر ان کی بیوییں پیش کی جاتی ہیں جن سے وہ شباشی بھی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی توہین اس سے بڑھ کر اور کیا یہ ان کی طرف نسبت کرنے والے لوگ کریں گے؟ کہتے ہیں کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، ان کی بیوییں پیش ہوتی ہیں جن سے وہ شباشی کرتے ہیں۔ علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ ہے، ان کی یہ کتاب المہند علی المفند عقائد علماء دیوبند ہمارے ہاتھ میں ہیں، جس میں صفحہ 38 پر لکھتے ہیں کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، آپ کی یہ زندگی دنیاوی زندگی ہے، برزخی زندگی نہیں ہے، دنیا جیسی زندگی ہے، برزخ جیسی زندگی نہیں۔ مگر آئیے، یہ عقیدہ کتاب اللہ کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بھی خلاف ہے، اور صحابہ کرام کے اجماع کے بھی خلاف ہے۔ بلکہ جس طرح موت تمام انسانیت پر، تمام مخلوقات پر آتی ہے، اسی طرح موت اللہ کے انبیاء پر بھی آئی، اور موت سے کسی مخلوق کو چھٹکارا نہیں ہے، کسی کو استثناء نہیں ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ کل من علیہا فان، اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، زمین پہ جو ہے سب نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات عظمت والی، عزت والی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، باقی سب کے لیے موت ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم کی آیت کو سنیے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو گزرے،
اگر یہ فوت ہو جائیں، افإن مات، اگر یہ فوت ہو جائیں یا یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اگر آپ مر گئے تو یہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ آپ پر بھی موت ہے اور ان ساری کائنات پر موت ہے، ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انک میت وانہم میتون، بلا شبہ آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ مالک اپنے نبی سے کہتا ہے قل، اے نبی کہو ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرما رہے ہیں ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای، میری زندگی، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نبی پر بھی موت آنی، یہ عام عقیدہ مشہور ہو چکا ہے انڈیا پاکستان میں کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی پر موت آئی یا آپ فوت ہوئے، یہ گستاخ ہے، یہ واجب القتل ہے، اس پر توہین رسالت کا فوراً پرچہ ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم کی یہ آیات ہمیں بول بول کر بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی اور باقی کائنات نے بھی مرنا ہے۔ بالآخر وہ آخری گھڑیاں آ گئیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھے ہوئے، میری باری میرے حجرے کے اندر، میری گود میں آپ کا سر، قریب ہی پانی کا ایک پیالہ جس میں آقا علیہ السلام اپنے پیارے ہاتھ کو ڈالتے اور پھر اس پانی والے ہاتھ کو اپنے چہرے پہ پھیر لیتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، بے شک موت کی بہت سختیاں ہیں۔ اسی حالت میں امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے پیارے ہاتھ کو بلند کیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کا ہاتھ نیچے آیا اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر میں سمجھ گئی کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی مبارک روح آپ کے پیارے جسم سے نکل کر اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا، ان کو یہ خبر ملتی ہے، امام الانبیاء کے حجرے میں آتے ہیں، اپنی بیٹی کے حجرے میں آتے ہیں، آقا علیہ السلام کے پیارے چہرے سے چادر اتارتے ہیں، آپ کے ماتھے کو چومتے ہیں، وا نبیہ وا صفیہ وا خلیلہ، یہ آوازیں لگاتے ہیں، پیارے نبی، پیارے دوست، پیارے خلیل، اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی زندگی بھی مبارک تھی، آپ کی موت بھی مبارک ہے، اللہ نے جو موت آپ کی قسمت میں لکھی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے، اللہ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے۔ مسجد میں آتے ہیں صحابہ کرام، سیدنا عمر تلوار لے کر کھڑے ہیں، جس نے کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ، ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ پڑھتے ہیں، من كان منكم يعبد محمد فإن محمد قد مات صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ ومن كان يعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا يموت، تو اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک کے لیے ہے، اس پر کبھی موت نہیں آنی۔ لیکن امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو بکر صدیق کے جملے سنیے، یہ کہنے والوں جو نبی کو مردہ کہے گا وہ گستاخ ہے، وہ واجب القتل ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا، اس پہ توہین رسالت کے پرچے کروا دو۔ امام الانبیاء کے سب سے پیارے، سب سے قریبی، سب سے عظیم ساتھی کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا نے یہ کہنے کے بعد پھر قرآن حکیم کی آیت کو پڑھا، وما محمد الا رسول۔ سیدنا عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، میرے جسم کا بوجھ میری ٹانگوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں گھٹنوں کے پل زمین کے اوپر گر گیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام اپنی رب کی جنتوں کے مہمان، صحیح بخاری کے اندر آپ علیہ السلام کا ایک طویل خواب ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو دو فرشتے
مختلف مقامات پر لے کر جاتے ہیں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں کہتے ہیں آج تم نے مجھے بہت جگہ پر سیر کروائی، بہت چیزیں دکھائی، ذرا مجھے اس کی تفصیل بھی بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلا جگہ آپ نے دیکھی یہ عام مسلمانوں کے رہنے کی جنت ہے، یہ دوسری جگہ جو دیکھی یہ شہیدوں کا گھر ہے، میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہے، آپ اپنا سر تو اٹھائیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک سر کو اوپر کیا تو آپ کو ایک بادل کی طرح کی کوئی چیز نظر آئی، کہا اے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے مقام میں چلا جاؤں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی دنیا میں آپ کی زندگی کا کچھ عرصہ باقی ہے جس کو گزارنے کے بعد پھر آپ اپنے مکان میں تشریف لے آئیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1303۔ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اگلے جہان میں چلا جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے مکان میں چلا جاؤں۔ کہا نہیں، ابھی دنیا کی کچھ زندگی آپ کی باقی ہے جس کو گزارنے کے بعد پھر آپ اپنی اس جنت میں اور اپنے مقام میں آ جائیں گے۔ جو مر کے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں وہ واپس اس دنیا میں دوبارہ، بلانے والے تو بہت شور کرتے ہیں، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن قرآن حکیم ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، غور کیجئے، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا یعنی جن پر موت آ گئی، اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ جو یہاں سے چلے گئے وہ واپس، یہ جو مولوی پٹی پڑھاتے ہیں نا، جمعرات کو دروازہ کھٹکتا ہے، پوچھتے ہیں کون؟ وہ کہتے ہیں روحیں آتی ہیں جمعرات کو اور پوچھتی ہیں کیا پکایا ہے۔ اگر جواب ملے ماشاءاللہ حلوہ بھی ہے، مرغا بھی ہے، بکرا بھی ہے، رانے بھی بھونی بھی ہے، کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو، آپ نے ہمارا بڑا اہتمام کیا۔ اور اگر جواب ملے کیا پکایا، مسور دی دال پکی، کہتے ہیں فٹے منہ تھوڑا ساڑھے واسطے دال ہی رہ گئی سی۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کہانی ہے، یہ قصے یہ کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ جو کچھ پکتا ہے وہ پبلک کو تو نہیں ملتا نا، وہ سارا پیک ہو کے مولوی کے ساتھ جاتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ دال مسور والی پر روحیں لعنت کرتی ہیں اور بکرے مرغے حلوے چھترے والوں پر دعائیں دے کر جاتی ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ جس کو موت آ گئی، جس نے موت کے بعد اس جہان کو چھوڑا، وہ واپس اس جہان میں نہیں آیا کرتی۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کیا، وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ جو فوت ہو کے اس جہان سے چلے گئے وہ اللہ کی جنت میں مہمان ہیں یا عذاب والے معاملے میں ہے، دونوں صورتوں میں ان کے لیے واپس دنیا پر واپسی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ شہید، اس کو بھی دنیا میں واپس آنے کی اجازت نہیں ملتی۔ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، ایک شہید جو اپنے نبیوں کی مدد کے لیے دوڑتا ہوا آتا ہے اور پھر آواز لگاتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں ایمان لا چکا ہوں۔ پھر ظالم اس کو قتل کر دیتے ہیں، وہ شہید ہو جاتا ہے، آواز لگاتا ہے قیل ادخل الجنہ، اس کو کہا جاتا ہے چلو شہید ہو گئے، اللہ کی جنت کے مہمان بن جو۔ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ حسرت بھرے الفاظ میں کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ شہادت کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور عزت والوں میں مجھے شامل کر دیا۔ وہ کہتا ہے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے۔ وہ اپنی قوم کو رپورٹ دینے کے لیے واپس نہیں آ سکا، اس کو واپس نہیں آنے دیا گیا، وہیں سے کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے، وہ بھی اس توحید کی دعوت کو سینے سے لگائے اور اس دعوت کو دیتے ہوئے شہادت کا مقام پائے۔ لیکن اس شہید کو دنیا میں آ کر اپنی قوم کو خبر دینے کی اجازت نہیں ملی۔ صحیح مسلم میں ہے، سائل کہتا ہے ہم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے قرآن حکیم کی ایک آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ ہم نے اس آیت کی تفسیر، اس آیت کے بارے میں ان سے سوال کیا تو کہنے لگے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے قالب کے اندر، شکل کے اندر قندیلوں
میں لٹکی رہتی ہیں، جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی جنت میں جہاں چاہتی ہیں کھاتی ہے، پیتی ہے، اڑتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ نے ان شہیدوں کی روحوں سے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ جواب میں کہنے لگے اللہ تو نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا ہے، ہم جنت میں جہاں چاہتی ہیں گھومتی ہیں، جو چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں۔ مالک پھر کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو؟ پھر مالک نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تین دفعہ یہ سوال ہونے کے بعد شہداء کی روحوں نے کہا اللہ ہم ایک ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہماری روحوں کو دوبارہ ہمارے جسموں میں ڈال کر دنیا پہ بھیج، ہم تیرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہادت کا مزہ دوبارہ لینا چاہتے ہیں۔ تو مالک نے جب دیکھا کہ ان کی کوئی خواہش نہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا، واپس آنے کی اجازت ان شہداء کو بھی نہیں ملی۔ ترمذی میں ہے سیدنا جابر کے والد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ جو تمہاری ڈیمانڈ ہے مانگو، جو تم طلب کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو کہنے لگے اے اللہ میری طلب، میری ڈیمانڈ، میری خواہش یہ ہے کہ مجھے پھر زندہ کر، مجھے پھر دنیا میں بھیج، مجھے پھر زندہ کر، میں تیرے رستے میں دوسری بار قتل ہونا چاہتا ہوں، دوسری بار میں تیرے رستے میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، مجھے پھر دنیا کے اندر واپس لوٹا، میری روح کو واپس لوٹا۔ تو مالک نے فرمایا قد سبق منی انہم لا یرجعون، یہ تو میرا فیصلہ ہے، یہ قول سبقت لے گیا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ شہداء اللہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، شہداء اللہ سے سوال کر رہے ہیں ہمیں دنیا پہ بھیج، ہم دنیا پہ جا کے دوبارہ شہید ہونا چاہتے۔ تو مالک نے فرمایا یہ تو میرا فیصلہ ہے، جو یہاں پر آ جائے وہ واپس نہیں جایا کرتا۔ ابو داؤد میں ہے جب مومن بندے کو سوال و جواب کے بعد اسے جہنم کا گھر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اللہ نے تجھے معاف کیا، تیرے اس گھر کو کینسل کر کے یہ تیرا جنت کا گھر ہے، تجھے یہ عطا کر دیا، اگر تو اس ایمان کے راستے پہ نہ چلتا جہنم کے گھر میں آتا، ایمان کے راستے پہ چلا، اللہ نے رحمت کی، تیرے اعمال کو قبول کیا، اب یہ تیرا جنت والا گھر ہے، تو اس گھر کے اندر رہنے والا ہے۔ تو وہ فوراً فرشتوں سے کہتا ہے ذرا مجھے چھوڑ دو، ذرا مجھے چھوڑ دو، میں واپس جا کر اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے جنت عطا کر دی۔ لیکن اسے کہا جاتا ہے اب یہیں ٹھہرو، اب یہیں ٹھہرو، دنیا کی واپسی کے سلسلے بند ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تمہارا اگلا جہان آغاز ہو چکا ہے، اب یہیں ٹھہرو، واپسی نہیں ہے۔ مگر افسوس قرآن و حدیث کے اتنے واضح دلائل کے باوجود آج علماء دیوبند اور علماء بریلی ان عقائد، ان دلائل کے خلاف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء مرنے کے بعد جب چاہیں جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، نبی بھی آتے جاتے ہیں، اولیاء بھی آتے جاتے ہیں، پیر و فقیر بھی آتے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب کی اشرف السمانے جلد نمبر 1 ہے اور اس کے صفحہ نمبر 15 کے اوپر یہ قصہ لکھا ہوا کہ ہمارے پردادا وہ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، بارات میں جا رہے تھے، حملہ کیا، حملہ ہونے کے بعد یہ مارے گئے، قتل ہو گئے۔ کہا شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا، شب کے وقت اپنے گھر مثل زندہ تشریف لے آئے اور گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی اور فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو روز آیا کریں گے، مٹھائی بھی لایا کریں گے۔ بیگم صاحبہ مان گئی، پھر کہنے لگی ان کو اندیشہ ہوا، لیکن ان کے گھر کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں، اس لیے ظاہر کر دیا کہ رات اشرف علی تھانوی کے پردادا صاحب آئے تھے، مٹھائی کا ڈبہ بھی لائے تھے، لیکن چونکہ راز لیک آؤٹ ہو گیا، تھانوی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد ساڈا دادا موڑ کے نہیں آیا، پھر دوبارہ وہ تشریف نہیں لائے۔ قرآن و حدیث کے دلائل، آیات اور احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن اس کے برخلاف جو واقعات معاشرے کے اندر، جو عقائد معاشرے کے اندر پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں چھوٹا سا کتابچہ مکتبہ دینیات بلال پارک باغبان پورا لاہور سے شائع ہوا، قبر کی زندگی، موت کے چند مناظر، واقعات و مشاہدات، جس کے رائٹر ہیں پروفیسر ڈاکٹر نور احمد، نشتر میڈیکل کالج ملتان، یہ ملتان ڈویژن کے تبلیغی جماعت کے امیر ہیں۔ اس کے صفحہ 39 پہ لکھتے ہیں طاہر شاہ صاحب کا مر کر زندہ ہونا، ماشاءاللہ، مر کر پھر زندہ ہونا۔ شاہ صاحب چند سال پہلے بیمار ہوئے، ہسپتال میں آئے، ان کی حالت بگڑ گئی تو ان کے والدین کی روحیں کمرے میں آئی، کہنے لگی اگلے جہان کا وقت ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں، چلو
وہ آئے، شاہ صاحب کو لے کے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، چلیں ظاہر شاہ صاحب کی روح کو آسمانوں پر لے گئے۔ جب آسمانوں پر ظاہر شاہ صاحب کی روح پہنچی تو وہاں مولانا یوسف اور احمد علی لاہوری سے ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں حضرات پریشان ہو گئے کہ دعوت کا کام کرنے والا، تبلیغی جماعت کو چلانے والا تو یہ اکیلا آدمی تھا، دعوت کا کام کرنے والا اکیلا طاہر شاہ تھا، اس کو بھی اللہ میاں نے بلوا لیا۔ پھر یہ بات انہوں نے مولانا الیاس سے کی، انہوں نے جا کر حضور کو شکایت کی، اللہ کی رسول اللہ کو کی، اور ظاہر شاہ کو واپس دنیا میں جانے کو کہا۔ اسی دوران میں شاہ صاحب کا ہسپتال میں وفات ہو چکی تھی، ان کی میت کو گھر لایا جا رہا تھا کہ شاہ صاحب اٹھ بیٹھے اور خود چل کر گھر پہنچ گئے۔ مر بھی گیا، اتو پھیرا بھی پا آیا تے کر بھی پڑ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے ہاتھ میں بہجت القلوب مولانا زکریا صاحب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 40 بشارتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 54 ہے۔ 54 پہ یہی عقیدہ بیان ہوا۔ 23 رجب 1400 ہجری 6 جون آج بعد عشاء عزیز عبدالحفیظ نے صلاۃ والسلام کے بعد میری یعنی حضرت شیخ زکریا کی طرف سے حضور کو عرض کیا کہ حرمین کا رمضان چھوڑ کر پاکستان فیصل آباد اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا آ جائے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا اس سے بڑھ کر کون سا کام ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا حرمین کا ثواب تو انشاءاللہ کہیں نہیں گیا، وہ تو پکا کنفرم ہے۔ پھر بہت دیر تک دعا فرماتے رہے۔ اس کے بعد بہت وقار سے فرمایا کہ ہمیں تو فیصل آباد کا خود بھی بڑا اہتمام ہے، انشاءاللہ تعالی میں بھی اپنے عصا کے ساتھ وہاں موجود رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مولانا زکریا صاحب کو آپ فیصل آباد تشریف لے جاؤ، فکر نہ کرو، میں بھی اپنے عصا کے ساتھ فیصل آباد میں آؤں گا تمہارے تبلیغی اجتماع کے اندر اور اپنے عصا کے ساتھ وہاں پر موجود رہوں گا۔ ارواح ثلاثہ صفحہ 233 پر دارالعلوم دیوبند میں استادوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ صفحہ 233 ارواح ثلاثہ، رائٹر ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ دو استادوں میں جھگڑا ہوا اور یہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے صدر مدرس صاحب بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ مولانا محمود الحسن گو اصل جھگڑے میں شریک نہ تھے، لیکن انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی، مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے ایک جانب جھک گئے۔ یہ واقعہ طول پکڑ گیا۔ ایک دن صبح سویرے مولانا رفیع الدین نے محمود الحسن کو اپنے حجرے میں جو دارالعلوم دیوبند میں ہے بلایا۔ حضرت حاضر ہوئے، حجرے کے کواڑ بند تھے، وہ اندر داخل ہوئے، سخت سردی کا موسم تھا۔ رفیع الدین صاحب نے فرمایا پہلے یہ میرا روئی کا لباس دیکھ لو۔ جو انہوں نے لبادہ دیکھا وہ خوب بھیگا ہوا تھا، تر تھا۔ کہا واقعہ یہ ہے ابھی مولانا قاسم نانوتوی جو فوت ہو چکے ہیں مولانا قاسم نانوتوی جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے، جس سے میں اچانک ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا کہ یہ حضرت تو فوت ہو چکے، عرصہ گزر گیا، قبروں میں دفن ہو گئے، اب یہ دوبارہ زندہ سلامت چل کر کیسے آ گئے؟ کہا میرا لباس پسینہ پسینہ ہو گیا، اور کہنے لگے محمود الحسن سے کہو اس جھگڑے میں نہ پڑے۔ دو مولویوں میں لڑائی ہو رہی ہے، تیسرا مولوی بیچ میں شامل ہو رہا، تو مولانا قاسم نانوتوی دوبارہ زندہ ہو کر آ کر ان دو مولویوں کی لڑائی میں بڑے استاد سے کہہ رہا بھی اے لڑ دینے لڑن رہن دے، تو نہ وچ پئیں۔ اس نے اسی وقت ہاتھ پہ بیعت کی مولانا رفیع الدین صاحب کے حضرت میں توبہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر، آئندہ اس جھگڑے میں میں کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ یہی ارواح ثلاثہ اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 382 ہے۔ 382 پر بھی وہ یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ ایک حضرت کے بارے میں کہ دیوان محمد یاسین مرحوم جو نانوتوی کے خدام میں سے تھے، ان کا ذکر جہر بڑا مشہور تھا۔ اب وہ پوری ڈیٹیل ہے ذکر کی۔ کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے کونے میں ذکر کر رہے، اور ذکر کرتے کرتے خواب نہیں ہے حقیقت ہے، کہتے ذکر کرتے کرتے اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ چھتے والی مسجد کی نہ چھت ہے نہ گنبد ہے، بلکہ عظیم الشان روشنی اور نور ہے جو آسمان تک فضا میں پھیلا ہوا۔ اچانک آسمان سے ایک تخت اترنا شروع ہوتا ہے، وہ تخت اترتے میرے قریب آ کے بالکل زمین پہ رک جاتا ہے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس تخت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، خلفائے اربعہ ہر 4 کونوں پر موجود ہیں۔ وہ تخت میرے بالکل قریب آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
خلفائے اربعہ میں سے کسی ایک خلیفہ کو کہتے ہیں جاؤ مولانا محمد قاسم کو بلا لو، وہ تشریف لے گئے اور مولانا محمد قاسم ننوتوی کو بلا کر لے آئے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا مولانا مدرسے کا حساب لائیے، چیک کروائیے۔ لگتا اللہ کے نبی کو کسی نے شکایت کی تھی کہ فراڈ ہو انڈیا ہے، مولانا لاؤ حساب کتاب چیک کراؤ۔ وہ فوراً حاضر ہوئے، حساب کتاب بتلانا شروع کر دیا، ایک ایک پائی کا حساب دے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسرت کی اس وقت کوئی انتہا نہ رہی، بہت خوش ہوئے۔ فرمایا اچھا مولانا اب اجازت ہے، آڈٹ ہو گیا تہاڈا، تسی پاس ہو، کوئی فراڈ کوئی غبن کوئی دھوکہ نہیں کیا، اب ہمیں اجازت ہے۔ حضرت نے عرض کی جو آپ کی مرضی مبارک ہو۔ اس کے بعد وہ تخت جس طرح آسمان سے اترا تھا ویسے ہی آسمان پر عروج کرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ انہیں ضرورت پڑے چندے کا حساب چیک کروانے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، ان کے پردادا قتل ہو جائیں تو واپس آ جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح کا عقیدہ ایک مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں اپنی کیسٹ میں، CD میں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ جہاد پہ گئے، 9 ساتھی تھے، 8 مارے گئے، 1 گرفتار ہو گیا۔ وہ جیل سے بھاگا اور 3 دن سے مسلسل دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، اچانک اسے پیچھے گھوڑوں کی آواز آئی۔ اس نے کہا مارا گیا، میں تو جیل سے بچ کے بھاگا تھا، یہ تو پکڑنے والے آگے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا، پیچھے سے اس کا نام لے کر حبیب، تو اس نے مڑ کے دیکھا کہ تو میرا نام بھی جانتے ہیں۔ مڑ کے دیکھا تو وہی 8 ساتھی تھے جو فوت ہو چکے تھے، جو شہید ہو چکے تھے، وہ گھوڑوں پر بیٹھے آ رہے۔ یہ کہنے لگا تم تو مارے گئے تھے، تم تو شہید ہو گئے تھے۔ کہا ہاں مارے تو گئے تھے، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے ہیں۔ اللہ نے سارے شہیدوں کو زمین پہ اتار کر کہا جاؤ عمر بن عبدالعزیز کا جنازہ پڑھ کے آؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کیوں سارے شہیدوں کو اللہ نے زمین پہ کیوں نہیں بھیج دیا؟ فاروق اعظم کی شہادت پہ کیوں نہیں بھیجا؟ سیدنا عثمان کی شہادت پہ کیوں نہیں بھیجا؟ سیدنا علی کی شہادت پہ کیوں نہیں بھیجا؟ خیر، کہا جاؤ ہمیں دنیا پر بھیجا ہے، تو بتا تو نے عراق جانا ہے، اپنے گھر پہنچنا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے زور سے کھینچا، مجھے گھوڑے پر بٹھایا، اگلے ہی لمحے مجھے کندھا مار کے نیچے گرایا، آنکھیں کھولی تو میں اپنے گھر کے سامنے گرا ہوا تھا۔ ایک مسلمانوں کے روم کے علاقے میں ایک مسلمان قید ہوئے اور وہ وہاں سے بھاگ کر نکل رہے ہیں۔ تیسری رات ہے ان کو روم میں چلتے ہوئے، ان کے 8 ساتھی قتل ہو چکے تھے، یہ 9 بچ گئے تھے، یہ وہاں سے بھاگ کے آ رہے ہیں۔ پھر پیچھے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی، سمجھنے لگے کہ بس میں تو پکڑا گیا۔ میرے پیچھے آئے پکڑنے والے، پیچھے جو مڑ کے دیکھا ایک نے آواز دی حبیب۔ ارے یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ حبیب۔ قریب آئے تو دیکھا وہ ساتھی جو قتل ہو چکے تھے گھوڑوں پہ سوار۔ ارے اولیس قد قتلتم، ارے تم تو سارے قتل ہو گئے تھے۔ ہاں تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے؟ کہا عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا ہے اور اللہ نے تمام شہداء کو کہا اس کا جنازہ پڑھو جا کے، ہم سب وہاں آ رہے ہیں، تم نے گھر جانا ہے؟ یہ روم میں گھر جانا ہے؟ کہنے کہ ہاں۔ ناولنی ہاتھ پکڑاؤ، میرا ہاتھ پکڑا، اردفنی، اور مجھے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا، اور اس کا گھوڑا چند قدم چلا ہوگا کہ اس نے خفتن اس نے مجھے زور سے ٹہنی ماری اور میں جو الٹ کے گرا تو گھر کے دروازے کے سامنے پڑا۔ عراق، روم سے عراق۔ یہی عقیدہ اسی طرح کا طارق جمیل صاحب کے عقیدے کے مطابق کیا ہے کہ مرنے کے بعد پھر شہداء اولیاء اللہ زمین پہ جب چاہیں آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یا اللہ بھیج دیتا ہے کہ جاؤ جنازہ پڑھ کر آؤ۔ یہ من گھڑت جھوٹی روایتیں۔ اسی طرح کا عقیدہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی بیان کرتے ہیں، ذرا وہ بھی سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کربلا میں جب شہادت حسین ہو گئی، رات پڑ گئی کربلا میں، اور سیدہ سکینہ کہنے لگی پھوپھی زینب آج رات ہمارے خیمے کا پہرا کون دے گا؟ تو پھوپھی نے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں اس خیمے کے باہر پہرے دار بنوں گی۔ وہ پہرا دے رہی، اچانک ایک آدمی کو دیکھا وہ خیمے کی طرف آ رہا۔ سیدہ زینب نے کہا آنے والے اللہ تجھ پہ رحم کرے، یہ تو سیدہ فاطمہ کی بیٹیوں کا خیمہ ہے، تو کون ہے؟ کیوں آ رہا ہے؟ ہمارے خیمے میں تو کوئی مرد بھی نہیں ہے، تو آنے والا کون ہے؟ کہا اس نے قریب آ کے نقاب اٹھایا، کہا بیٹی پریشان کیوں ہوتی ہوں، میں تیرا باپ علی المرتضیٰ آیا ہوں، آج کی رات خیمے پر پہرا میں دوں گا۔
शहजादी सैयदा सकीना और दीगर शहजादियाँ पूछती हैं, फूफी जान पिछली 10 रातें जो गुजरी हैं, 9 रातें 7 रातें, उसमें तो जब हम रात को सोते थे तो भाई अली अकबर और भाई कासिम और चाचा अब्बास पहरा देते थे, आज रात हमारा पहरा कौन देगा? आज रात पहरा कौन देगा? सैयदा फरमाती हैं कि बेटे आज मैं खुद पहरा दूंगी। शहजादियों को ऊँघ आ गई, रात जागते जागते सैयदा को भी ऊँघ आ गई। अभी हल्की सी नीम ख्वाबी है, जाग रही हैं, कुछ आंख बंद है, अचानक अंधेरा है रात का, उस अंधेरे में किसी शख्स को देखा कि खेमे के करीब आ रहा है। परेशान हो गई कि खुदा खैर करे, रात के अंधेरे में कौन हमारे खेमे में आ रहा है? कोई मर्द भी नहीं है आज हिफाजत करने वाला, कौन है, किस इरादे से आ रहा है? जब वो करीब खेमे के दरवाजे पर आ गए, पर्दा नकाब पोश, सैयदा बीबी ज़ैनब पूछती हैं, ये बतूल ज़हरा की बेटियों का खेमा है? ताजदार कायनात रसूल की बेटियों की जगह है, पर पर्दे का इतना अच्छा इंतजाम नहीं। कौन हो खुदा के लिए हमारे अंदर ना आना? कौन हो आने वाले? वो पर्दा हटा के जवाब देते हैं, बेटा अली ये मुर्तजा आया हूं और आज रात आपका पहरा देने आया हूं। खुद पहरा देने आया हूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदना अली शहादत हुसैन के बाद करबला के मैदान में पहुंचे। अरे अगर सैयदना अली करबला के मैदान में पहुंच सकते तो अपने बेटे की शहादत से पहले मदद के लिए क्यों नहीं पहुंचे? वही अकीदा जो तारिक जमील ने पेश किया। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब, हम किसी का नाम नहीं बिगाड़ेंगे, किसी के लिए बुरे अल्फाज नहीं अपनाएंगे, किसी की जात में, किसी की शान में, किसी की शख्सियत के बारे में गंदी आवाज निकालना ना इसकी तालीम कुरान देता है, ना इसकी तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात देती है। हम अहलुल हदीस जब भी बात करते हैं अकायद की करते हैं, शख्सियात को गाली देना हमारा मनहज, वो और हैं जो शख्सियात को गाली देते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने यही अकीदा बयान किया, प्रोफेसर डॉक्टर तहरुल कादरी साहब ने भी यही अकीदा बयान किया। कहती हैं अचानक, तहरुल कादरी साहब फरमाते हैं, अचानक सकीना गायब हो गई। फूफी ज़ैनब ने बहुत तलाश किया, जब नहीं मिली तो मजबूर हो के आवाज लगाई, भाई हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वअर्ज़ा। सकीना नहीं मिल रही तो लाशे हुसैन से आवाज आई, बहन मेरे बगल में सो रही है। जब बच्चे शहजादे लेट गए तो आपने शहजादों शहजादियों को गिना, सबको गिना, तो उसमें सैयदा सकीना नहीं। बेताब हो गई, परेशान हो गई, हर सिम देखा, सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा नजर नहीं आती। आवाज दी, सकीना सकीना सकीना, जवाब नहीं आ रहा। लब्बैक, परेशान होके मुस्तरब होके निकल पड़ी। रात का अंधेरा है, जब सकीना का जवाब नहीं आया तो आवाज दी, भाई हुसैन बता सकीना को कहां से तलाश करूं? हुसैन, भाई हुसैन, सकीना गुम हो गई, कहां से तलाश करूं? ये आवाजें देख के परेशान हाल फिरती थी कि अचानक लाशा हुसैन से आवाज आई, बहन ज़ैनब परेशान ना हो, सकीना मेरे पहलू में है। ये तो शहीद हो कि अल्लाह की जन्नतों में चले गए। रूह और जिंदगी का, रूह और जिस्म का रिश्ता कट चुका है, टूट चुका है, रब की जन्नतों के मेहमान बन चुके हैं। सैयदना हुसैन मेरे नबी के फूल, सैयदना हुसैन मेरे नबी की खुशबू, सैयदना हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार, वो तो अल्लाह की जन्नतों के मेहमान बन गए। लेकिन कादरी साहब कहते हैं, लाशे हुसैन से आवाज़ आई, बहन परेशान ना हो, सकीना तो मेरे साथ लेटी हुई। कहा अचानक जब काफिला चला तो रास्ते में फिर सकीना गुम होगी। सैयदा ज़ैनब ने बड़ी तलाश की, दौड़ी भागी,
اچانک واپس آ رہی تو کیا دیکھتی ہیں؟ ایک باپردہ عورت ہے جو سکینہ کو گود میں لے کے ایک کونے کے اندر بیٹھی ہے۔ زینب نے کہا بی بی اللہ تیرا بھلا کرے، تو کون ہے جو سکینہ کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہے؟ اس بی بی نے پردہ اٹھا کر کہا بیٹی میں تیری والدہ فاطمہ الزہرا سکینہ کو اپنی گود میں لے کے بیٹھی۔ جب دمشق پہنچے رستے میں ایک مقام آیا، اس مقام پر پہنچ کر رات کا وقت ہے، قیام ہوا، پھر آپ نے کجاووں میں اونٹنیوں پر شہزادیوں کو گنا، سکینہ پھر نظر نہیں آتی، پھر نظر نہیں، آواز دی سکینہ سکینہ نہیں ملی، پریشان ہوئی، آپ اتر آئی بےتاب ہو کر۔ پیچھے یہ ہوا تھا کہ سیدہ سکینہ بار بار بابا حسین کا سر اقدس جو دیکھتی تھی وہ روتی تھی، بابا کا سر دیکھ کے روتی تھی، اور بدبخت جو ساربان تھا وہ جھڑکتا تھا، وہ پھر اور روتی تھی، بابا کو پکارتی تھی بابا حسین بابا حسین، وہ جھڑکتا تھا۔ اس بدبخت نے اس کا رونا دیکھ کر سیدہ سکینہ کا بازو پکڑ کے جو کھینچا تو جھٹک کے نیچے گرا دیا۔ اونٹنی پر قافلہ چل پڑا، سیدہ سکینہ خوف زدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب ہوش میں آئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ دوڑتی 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 قافلہ مل نہ سکا، بہت دور گئی تو جب شمار میں نہیں آئی تو سیدہ زینب دوڑی، اور سیدہ زینب دوڑ کر پیچھے پہنچی، دوڑ کر آواز دیتی سکینہ سکینہ۔ ایک جگہ جا کر رات کے اندھیرے میں کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا، پردہ پوش، قریب چلی گئی، جا کے پوچھا، باپردہ خاتون ہے پردے میں، پوچھا بی بی کون ہے آپ؟ اور آگے دیکھا تو سیدہ سکینہ کو اس خاتون نے گود میں لیا ہوا ہے۔ پوچھا بی بی اللہ آپ کو اجر دے، یتیموں پہ تو نے احسان کیا ہے، یتیموں پہ شفقت کی ہے، میری سکینہ کی اس صحرا میں تنہائی میں حفاظت کی ہے، اللہ تمہیں اجر دے۔ بی بی کون ہو؟ انہیں چہرے اقدس سے پردہ اٹھایا، کہا بیٹی زینب تیری ماں فاطمہ ہو۔ سکینہ کی رکھوالی کے لیے آئی۔ یہی بدعقیدگی علماء دیوبند کی طرف سے بھی سننے کو مل رہی ہے، اور یہی بدعقیدگی علماء بریلی کی طرف سے بھی، کہ فوت ہونے کے بعد پھر اولیاء اللہ اس دنیا پر آ جاتے ہیں۔ کچھ من چلے نوجوان جب ہماری یہ گفتگو سنتے ہیں کہ قادری صاحب اور طاہر القادری اور مولانا طارق جمیل، ان دونوں کے مشترکہ عقائد کو جب ہم پیش کرتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے، وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی شریعت کی آوازیں کو بلند کرنے کے پابند ہیں۔ اگر وہی عقیدہ طاہر القادری بیان کرے، وہی عقیدہ طارق جمیل بیان کرے، تو اس کو عوام الناس کے سامنے پیش کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہی بات یہاں سے مل رہی ہے، اور یہی بات یہاں سے مل رہی، بلکہ آپ کو ایک منظر ہم اور دکھاتے ہیں۔ ایک ہی سٹیج پر منہاج القرآن کی مسجد ہے، طاہر القادری صاحب کا اجتماع ہے، اعتکاف کی راتیں ہیں، اور مولانا طارق جمیل خود چل کر طاہر القادری صاحب کی مسجد میں تشریف لائے۔ طاہر القادری صاحب نے خطاب کے بعد کہا یہ مولانا طارق جمیل ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اور دعائے خیر کریں۔ اور وہ آ کر دعا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہوئے الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ ان تمام حاضرین مجلس کو قبول فرما، ان کے جمع ہونے اور اعتکاف کو قبول فرما، اور یاد رکھیے جمع ہونے والے طاہر القادری صاحب کے مرید ہیں جن کی اکثریت اہل شرک ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا حصہ مانتے ہیں، وہ نبی کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں، وہ طاہر القادری کو سجدے کرنے والی قوم ہے۔ اور طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں اللہ اس حضور کو، اس مجلس کو قبول فرما، ان کے اعتکاف کو قبول فرما، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما، ان کے اس ادارے یعنی ادارہ منہاج القرآن، ان کے ادارے کو قبول فرما، ان کے محنت کرنے والوں کو قبول فرما، اس ادارے کے مؤسسین کو قبول فرما۔ میں تشریف لانے انبیاء کوئی تکلیف، مولانا طارق جمیل صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ آئے ہمارے مہمان ہیں، کہ دعا اس مجلس سے یہ کروانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ،
وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ ان سب شرکائے مجلس کو قبول فرما، اپنی مرضیات کے مطابق چلنے والا بنا، اپنے اور اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما، ان کے جمع ہونے کے اعتکاف کو قبول فرما، ان کے ادارے کو قبول فرما، محنت کرنے والے مؤسسین کو قبول فرما اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما، ہر قسم کے شرور سے پناہ عطا فرما، ہر قسم کی محبت نصیب فرما، ہر قسم کی نفرتوں سے پاک فرما. یا اللہ جو کہا گیا ہے اس پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین. اجازت ہے تو ایک بات عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. الامر فوق الادب. حضرت نے فرمایا دعا کرائیں، ہم تو مہمان بن کے آئے تھے اور مہمان میزبان کے زیر بار ہوتا ہے، اس لیے مجھے یہ بادل ناخواستہ کام کرنا پڑا. تو جو مضمون بیان کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوست لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. پھر آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ علیک بحسن الاخلاق، اے ابو ہریرہ حسن اخلاق کو لازم پکڑو. میں نے عرض کیا رسول اللہ وما حسن الاخلاق، حسن اخلاق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، یہ توڑو اس سے جوڑو، جو تمہارا حق چھینے تم اسے اس کا حق ادا کرو، اور جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف کرو. پھر آپ نے فرمایا ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اريد ان يكمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے. تو آپ نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک. اور ایک صاحب نے عرض کیا رسول اللہ مل ایمان مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اطعام الطعام طیب الکلام، میٹھا بول بولنا، لوگوں کو کھانا کھلانا. جیسا آپ سب اعتکاف والوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اور میٹھے بول بھی بتائے جا رہے ہیں، ابھی ہم نے سنا. پھر آپ سے عرض کیا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا، درگزر کرنا. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے مسلمان کی عزت اور آبرو محفوظ رہے. اور اس نے پوچھا ای الایمان افضل، سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، سب سے بہترین ایمان وہ اچھے اخلاق ہیں. بہت اچھا سبق آپ کو دیا گیا تھا، اسی سے متعلق چند باتیں میرے ذہن میں آئی تھیں، وہ بھی میں نے عرض کر دی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. حالانکہ سب جانتے ہیں طاہر القادری صاحب کا ادارہ منہاج القرآن شرک کی دعوت پھیلانے کے اندر عام ہے. کبھی یہ عیسائی پادریوں کو اپنے ادارے میں بلا کر کرسمس ڈے کا کیک کٹواتے ہیں. قائد تحریک ڈاکٹر طاہر القادری کو گلدستہ پھولوں کا پیش کر رہے ہیں. ان کی طرف سے اب بشپ آف ملتان کی جانب سے جو ہے وہ قائد تحریک کو کچھ گفٹس جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں.
امن کی شمع روشن ہو چکی ہے اور شمع سے شمع جل رہی ہے. دیپ سے دیپ جل رہے ہیں اور یہ امن کی روشنی جو ہے یہ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ مسلم مسیحی برادری ایک ہیں اور وہ امن پر بلیو کرتے ہیں. ابتدائی تعارفی گفتگو کے لیے اور اگلے سال ان کا فرزند محی الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے لیے خود عیسائیوں کے چرچ میں جا کر یہ عمل کرتا ہے. آج کی اس تقریب کے قابل صد احترام میزبان ریورنڈ چمن سردار صاحب، سردار بھوشن سنگھ صاحب، سردار جسوندر سنگھ صاحب، سینئر نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن شیخ زاہد فیاض صاحب، آج کی اس تقریب کی رونق دیگر میزبان اور مہمانان گرامی قدر، اور خصوصاً آج لاہور اس چرچ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے موجود اور شریک شرکائے مجلس، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ایک بار پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی کو محبت سے منا سکیں. یہ اہل شرک کا ادارہ ہے. اگر آپ کو ہماری باتوں سے تکلیف ہے تو بتائیے. طارق جمیل صاحب اس اہل شرک کے مجمع سے خطاب کر رہے، ان کے لیے قبولیت کی دعائیں کر رہے، مؤسسین کے لیے دعائیں کر رہے. یہ کہاں کی توحید ہے؟ اہل توحید کے پاس جایا کرتے ہیں، اہل شرک کے پاس جایا کرتے ہیں. یہی عقیدہ میلاد النبی کے نام پر بدعات پھیلانے والوں کا، معاشرے کے اندر شرک پھیلانے والوں کا بھی یہی عقیدہ ہے جو ہم نے آپ کو طاہر القادری اور طارق جمیل صاحب کی زبان سے سنوایا. پاکستان کا ایک شہر ہے چکوال، اس کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام دھرابی ہے. اس گاؤں میں تنویر عطاری، مولانا الیاس قادری صاحب کی جماعت کے ایک شخص، اس نے 12 ربیع الاول کی رات کو یہ اعلان کیا کہ ہمارے گھر میں نعلین مبارک آویزاں ہو چکا ہے. گھر میں روشنی نہیں تھی، لائٹ نہیں تھی. اچانک پورا گھر نور سے جگمگا اٹھا، خوشبو آنے لگی، اور اس رات جس نے بھی اس نعلین مبارک کی زیارت کی، روشنی کی حالت اور خوشبو کی حالت میں ہوئی. تو جو بھی شخص یعنی کہ گزرنے والا سمجھتا ہے شاید میرے گھر کوئی میلاد وغیرہ ہے، تو جو بھی اندر آتا تو الحمدللہ وہ اسے روشن دیکھ کے نا، آج کل موبائل کا نیٹ ورک اتنا عام ہے کہ وہ اپنی صحیح کے اوپر لوگوں نے دعوت عام شروع کر دی. بس چند لمحوں کے اندر میرے گھر کے اندر ایک جمع غفیر جو لوگ گیٹ دیکھنے کے لیے نکلے ہوئے تھے،
سارا گاؤں جو ہے وہ گھر میں ٹوٹ پڑا. اور یہ ہے کہ اس رات الحمدللہ جس نے بھی اس کی زیارت کی ہے تو یہ روشنی زیارت کی ہے. پوری لائٹ گھر میں، رات کو گھر میں لائٹ نہیں جلی. 12 ربیع النور شریف کو آسمان پہ بادل تھے کہ چاند بھی باہر آیا ہو تو چلو اس کا عکس، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. اور الحمدللہ تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے تک لوگوں نے بالکل اس کے اندر سے خوشبو بھی آتی ہوئی دیکھی. کئی لوگ تو باقاعدہ تصدیق کرنے کے لیے جھکتے تھے. یہ معجزہ عاشق رسول محمد تنویر اطاری کے گھر 12 ربیع الاول 27/2/2010 کو مغرب کے وقت ہوا. تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے تیری حسرت. جو ہی یہ خبر 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 نشر ہوئی، جنگل میں آگ کی طرح پھیلی. پورے پاکستان سے لوگ بسیں بھر بھر کے اپنی گاڑیوں پہ، ویگنوں میں میلے کی شکل اختیار کر گئے اور پورے پاکستان کی اکثریت، ہر علاقے کے لوگ وہاں پہنچنے کے لیے ٹوٹ پڑے. اب یہ اس کے گھر میں آ رہے ہیں، اب انہیں اندازہ نہیں کہ کتنے لوگ آئیں گے. اب ڈر یہ کہ لوگ اگر زیادہ آ گئے تو یہ جو نشان ہم نے بنایا ہے 2 نمبر، تو یہ مٹ جائے گا. یہ مٹ جائے گا تو دکانداری ختم ہو جائے گی. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس سی ڈی میں جو لوگ اس نعلین مبارک کی زیارت کے لیے آنا چاہ رہے، اتنی شدت سے میں نے کسی ملک کی پولیس کو ڈنڈے برساتے نہیں دیکھا جتنے اس تنویر اطاری کے گھر کے اندر اس نعلین مبارک کی زیارت کرنے والوں پر ڈنڈے برسائے جا رہے. بڑے بڑے سوٹے اور ڈنڈے ان کی کمروں میں پڑ رہے، اور وہ زبان حال سے کہہ رہے کوٹ لو جنہ کوٹنا ہم ویکھتے لینڈ دیو. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بے دردی سے ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے. یہ ہم آپ کو یہاں اندر کی صورتحال دکھا رہے ہیں. حقائق کیا ہیں، اس نعلین مبارک کی حقیقت کیا ہے، وہ ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے آخر تک آپ کو بتا سکیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اندھی عقیدت، اندھی محبت، بغیر علم کے، بغیر شرعی نصوص کے جہلا کا طبقہ، وہ کہتے ہیں جتنا مارنا ہے مار لو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو دیکھے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اب لوگ ٹولیوں کی شکل میں آئے. ایک ٹیلی ویژن کے نمائندے نے وہاں آ کر ان کا انٹرویو کیا. آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں. ایک شخص سے پوچھا کہ آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا بالکل، آپ صرف زمین پہ ہی نہیں بلکہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور جو باتیں ہم کر رہے، جو کام ہم کر رہے، آپ وہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آ رہی. آپ کیا بلیو کرتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف لائے تھے؟ جی بالکل بلیو کرتے ہیں. آپ صرف زمین پہ نہیں، آپ ہر جگہ آپ ہر وقت موجود ہوتے ہیں. ہمارا یقین یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں. ہم جو باتیں کر رہے ہیں ہم اس وقت سب سن رہے ہیں. آپ کو یہ بلیو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ موجود ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں ہر جگہ؟ جی. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمین پہ نہیں، صرف چکوال اور دھرابی میں نہیں، بلکہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. ہم جو باتیں کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، نبی ہماری باتوں کو سن بھی رہے ہیں، موجود بھی ہے. اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، جب نبی ہر وقت ہر جگہ موجود ہے تو دھرابی میں ہی گاؤں میں یہ قدم مبارک کیوں لگا؟ آپ تو پہلے سے یہاں بھی ہیں، چکوال میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، پاکستان پوری زمین پر ہیں. پھر اس قدم کی زیارت کے لیے اتنا رش کیوں؟ کہا اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ موجود ہے. ان سے کوئی پوچھے اگر نبی ہر جگہ موجود ہے، پوری دنیا میں نبی ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، تبوک کا سفر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، آپ تو پہلے سے ہی تبوک میں حاضر موجود تھے، پھر یہ سفر کیوں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے نکلے، حدیبیہ کے مقام پہ کفار نے روکا، آپ واپس آئے. سنا ہے یا نہیں سنا؟ آپ تو پہلے ہی وہاں موجود تھے، گئے کیوں؟ واپس کیوں آئے؟ آپ تو پہلے ہی مدینہ میں بھی تھے اور تبوک میں بھی تھے. اگر نبی ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا یا نہیں؟ قرآن نے بیان کیا. مکہ سے چلے، بیت المقدس میں پہنچے. کیوں پہنچے؟
جیسے آپ پہلے مکہ میں تھے ویسے ہی بیت المقدس میں بھی تھے، ویسے ہی آسمانوں پر بھی تھے۔ ارے قرآن حکیم کی آیات کو دیکھو، کچھ آیات مکی ہیں، کچھ آیات مدنی ہے۔ مکی آیات وہ جب آپ مکہ میں اس کے قرب و جوار میں تھے اور نازل ہوئی، مدنی آیات وہ جب آپ مدینہ میں ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو یہ مکی و مدنی کی یہ تفسیر کیوں ہے؟ آپ تو ہر وقت ہر جگہ ہی موجود ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف لائے؟ تو کہنے لگا جب نعلین مبارک کا نشان لگا ہے، تشریف لائے ہیں تو نشان لگا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عقل کے مطابق وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمین پہ تشریف لائے تھے؟ جب ان کا پاؤں کا اس کا نشان آیا نا، ان کی نعلین کا، تو وہ خود آئے ہیں تب ہی آئے ہیں نا۔ کوئی ان سے پوچھے کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لائے تو نشان لگا، یہ تو ایک لگا ہے، دوسرا قدم کہاں ہے؟ وہ ایک قدم ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اگر آپ تشریف لائے، امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک جوتی میں چلنے سے منع کیا ہے نا، تم میں سے کوئی ایک جوتی پہ نہ چلے، اور یہ آپ کا ایک قدم مبارک ہے، دوسرا کہاں ہے؟ کہتے جو بنان لگے بھول گئے سا ایک بنایا سی۔ اگر یہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ نعلین مبارک آپ کا ہے، یہ تو ایک ہے، دوسرا کہاں ہے؟ مقام ابراہیم پہ آپ نے دیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہیں یا دو ہیں، کیونکہ وہ اصلی ہیں، تو دو ہیں، اور یہ میڈن دھرابی ہے تو لہذا ایک بنا، اور یہ بھول گئے کہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ ایک ہے، دوسرا کہاں؟ تیسرا کہتا میں پنڈی سے آیا ہوں۔ کہا یہ واقعی نبی کا قدم ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں، کیا دلیل ہے؟ کہا جب میں نے نعلین مبارک پر ہاتھ لگایا تو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے دوسری زمین پہ ہاتھ لگایا، وہاں کسی نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ واقعے کی سچائی کے بارے میں السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ، شکر۔ کہاں سے آئے آپ؟ پنڈی سے۔ آپ نے کیا سنا اس جگہ کے حوالے سے؟ مجھے یہ معلوم ہوا کسی دوست کی بنسبت کہ یہاں پہ نبی پاک کے پاؤں کی زیارت ہوئی ہے۔ ہاں جی۔ تو آپ دیکھ کے آئے ہیں؟ جی بالکل دیکھا۔ کیا دکھائی دیا آپ کو؟ مجھے کچھ محسوس ہوا ہے کہ ہے۔ کیسے؟ مثلاً کہ آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نشان ہی ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ میں نے ہاتھ لگایا اس جگہ کو، اور مجھے اس طرح لگا کہ میرے ہاتھ پہ کسی نے ہاتھ لگایا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری جگہ جدھر پاؤں کا نشان نہیں ہے اس جگہ پہ ہاتھ لگایا تو کچھ نہیں، دوسری جگہ ہے جدھر پاؤں کا نشان ان کا بنا ہوا ہے اس جگہ پہ میں نے ہاتھ لگایا تو مجھے یہ محسوس ہوا۔ یہ رواج ہے نا پنجاب کا، کوئی کسی کا پاؤں چھونے لگے تو وہ جو پاؤں چھو رہا ہوتا ہے وہ اس کے پاؤں کو پکڑ لیتے ہیں۔ کہا جو ہی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ ہاتھ رکھا تو کسی انجانی قوت نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، تو یقین ہے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہے۔ میں نے دوسری جگہ پہ ہاتھ لگایا تو وہاں پر ایسا نہیں ہوا۔ اہل شرک عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ دھوکہ دیا، یہ قدم بنایا اور کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور بھول گئے کہ دوسرا بھی بنانا چاہیے تھا۔ اسی طرح یوٹیوب پر میرا ایک کلپ بنا کر انہوں نے توصیف الرحمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ایک کلپ ڈالا ہے، اور اس میں گستاخی کیا بیان کی کہ یہ بڑے گستاخ ہیں۔ مجھے کل ہی انڈیا سے فون آیا اور جتنی وہ ننگی گالیاں دے سکا اس نے بکی۔ کہا گستاخی کیا؟ میں نے کہا بھائی کیوں گالی دیتے ہو؟ کہا تم سے بڑا گستاخ کون ہوگا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک کو جوتی کہا ہے، نعلین مبارک کو اس کے لیے لفظ جوتی استعمال کیا ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے، اور اگر تو ہمارے کہیں قریب ہوتا تو منڈی کاٹ دیتے، اتنا بڑا جرم ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اپنے مولویوں سے سنتے ہو اللہ کے لیے عقل کرو، صرف اندھے ہو کر نہ گرو، تو کیا آپ کے مولوی یہ نہیں کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں؟ کہتے نہیں کہتے؟ تو یہ زلف عربی کا لفظ ہے یا اردو کا؟ پیارے نبی کا چہرہ والضحیٰ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کے روشن مکھڑے کی قسم اللہ نے کھائی، تو یہ مکھڑا یا چہرہ اردو ہے یا عربی؟ آپ کے پیارے ہاتھ اردو ہے یا عربی؟ چہرے کا آپ نے وجہ کا ترجمہ چہرہ کر لیا، ید کا ترجمہ ہاتھ کر لیا، کوئی گستاخی نہیں ہوئی۔ اور اگر ہم نے نعلین عربی کا لفظ ہے، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جوتی، انگلش میں شوز، تو اگر ہم نے اس کو جوتی کہا کرنے یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ آپ نے اس کو کہا جوتی کیوں کہا؟
اور یہ جو چکوال کے اندر ڈرامہ ہوا ہے یہ گستاخی رسول نہیں ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں؟ اور اس میں توہین کا کتنا بڑا پہلو کہ یہ قدم، یہ نعلین جو نبی کی طرف منسوب کر رہے، اس کا سائز 5 فٹ لمبا ہے۔ کتنا لمبا ہے؟ 5 فٹ لمبا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہیں مذاق کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ملی؟ ڈنمارک کے ظالم بھی امام الانبیاء کی توہین کرتے ہیں، اور تم محبت کا جھوٹا چولا پہن کر ان سے بڑھ کر توہین کر رہے، وہ بھی خاکے بنا رہے، اور تم بھی نبی کا قدم 5 فٹ لمبا بنا کر پبلک کو کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ کیا نعوذ باللہ امام الانبیاء علیہ السلام کا قدم مبارک 5 فٹ لمبا ہے؟ تیسرا کہتا میں پنڈی سے آیا، میں نے ہاتھ رکھا، کسی نے میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا۔ چوتھا کہتا میں ابھی نعلین مبارک کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں نے سنا ہے کہ میلاد شریف والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے۔ سوال کرنے والے نے کہا اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ جھوٹ کی خبر ہے، سچی بات نہیں، جھوٹی من گھڑت بات ہے، تو کہنے لگا میں پھر بھی نہیں مانوں گا، میں اسے سچ مانوں گا۔ سوال کرنے والے کہا کہ جس پیغمبر کی محبت میں آپ اس گھر میں جا رہے ہیں اس کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بغیر تصدیق کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے میں بھی تصدیق کرنے جا رہا ہوں۔ کہا آپ کو ٹائم لگ جائے گا، ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم کہا جا رہا ہے، نعلین مبارک کہا جا رہا ہے، وہ 5 فٹ لمبا ہے۔ اس عاشق رسول سے پوچھا گیا کہ آپ کو ہم بتاتے ہیں یہ جھوٹی کہانی ہے، اس نعلین مبارک کی پیمائش کی جائے تو یہ 5 فٹ لمبا ہے، تو وہ ظالم جواب میں کہنے لگا کہ اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں جو پہلے لوگ جو تھے نا ان کے قد بھی بڑے لمبے ہوا کرتے تھے اور ان کے قدم بھی اس قد کے حساب سے ہی ہوں گے نا۔ فرینڈ ہے، آپ نے نعلین مبارک کو دیکھا ہے؟ میں نے نعلین مبارک کو ابھی زیارت کرنے میں جا رہا ہوں۔ تو آپ نے کیا سنا اس کے بارے میں؟ تو میں نے اس کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہاں پہ میلاد شریف کا دن تھا 12 ربیع الاول، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہے ہمیں کہ وہاں پہ وہ آئے ہیں اور ان کے نعلین مبارک ہیں۔ اگر میں کہوں کہ آپ نے جھوٹ سنا ہے تو میں پھر بھی نہیں مانوں گا، میں اسے سچ تصدیق کی ہے، اس کی تصدیق کرنی چاہیے نا ہر چیز کی۔ تو ابھی میں جا رہا ہوں نا، تصدیق کروں گا۔ تو جن پیغمبر کے محبت میں جا رہے ہیں انہی پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ تصدیق کے بغیر آپ بات نہیں کر سکتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو حضور والی میں ابھی جا رہا ہوں نا، تصدیق کرنے تو جا رہا ہوں۔ چلیں اگر آپ کو تو کافی ٹائم لگے گا نا، شاید آپ کو گھنٹہ ڈیڑھ لگ جائے، ہم آپ کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ جو نعلین مبارک کا نشان یہاں پہ موجود ہے، ان جو گھر والے جو دعویٰ کر رہے ہیں اگر وہ نعلین مبارک ہے تو وہ 5 فٹ کے قریب ہے اس کا نشان۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جو پہلے لوگ ہوتے تھے نا ان کے قد بھی بہت لمبے ہوتے تھے، اور ان کے پھر جس کا قد لمبا ہے اس کا پاؤں بھی لمبے ہو گئے۔ آپ یہاں سے ہمارے نالج کا، ہمارے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ علمیہ کی بات ہے اور ہمیں میں تو کہتا ہوں کہ لمحہ فکریہ اور شرم آنی چاہیے ہمیں۔ میں سر یہ آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں شرم آنی چاہیے، کیونکہ آپ جس پیغمبر کی محبت میں آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قد بڑے ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے نالج کے لیے عرض ہے کہ قد ایوریج تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے بڑھ کر امام الانبیاء کی کیا توہین ہوگی؟ ان ظالموں نے اپنے ان جھوٹے مریدوں کو یہ جھوٹی کہانیاں تو سنا دی کہ آپ آج اس کے گھر میں تشریف لائے، کل اس کے گھر میں تشریف لائے، کل ملتان کے الیاس قادری کے اجتماع میں تشریف لائے، اس سے پہلے کراچی میں طاہر القادری کے بعد تشریف لائے، کبھی دارالعلوم دیوبند میں تشریف لے کر آئے، کبھی فیصل آباد میں اپنے عصا کے ساتھ تشریف لائے، لیکن یہ اپنے ان جاہل مریدوں کو امام الانبیاء کی نہ صورت بتا سکے نہ سیرت بتا سکے۔ کہا پہلے لوگ بڑے لمبے لمبے ہوا کرتے تھے، ان کے قد بھی اسی حساب سے ان کا پاؤں بھی لمبا ہوگا۔ اے کاش اہل توحید پر گستاخی رسالت کا پرچہ کروانے والوں، اہل الحدیث کو گستاخ رسول کہنے والوں، ان کے علماء کے قتل کے فتوے دینے والوں، تم سے بڑھ کر گستاخ اور کون ہے؟ تمہارے مریدوں کو یہ بھی نہیں پتا میرے نبی کا قد کتنا تھا؟ اے کاش اہل توحید کے ذمہ داران کی غیرت اس موقع پر جاگتی اور ان گستاخوں کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہوتے، ان مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے میدان عمل میں آتے، لیکن ان کو تو فکر نہیں ہے، ان کو غم اور ہم نہیں ہے۔ جس طرح چاہے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا پھرے، ان کی توہین کرتا پھرے، برا ہو علماء سو کا
जिन्होंने अपने मुरीदों को न नबी की सूरत बताई है न नबी की सीरत बताई है। उनको नाते याद करवा दी, आगे आगे ताज वाले, दम बदम पढ़ो दरूद, हजरत भी हैं यहाँ मौजूद। आइए हम आपको इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक कद बताते हैं। तिरमिज़ी में है सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा का फरमान, कहते हैं अल्लाह के नबी ना तवील कद थे और ना पिस्ता कद थे। ना आपका कद बहुत लंबा था, ना आपका कद बहुत छोटा था। आपकी हथेलियां और पाँव के तलवे मुबारक गोश्त से पुर थे। आपका सरे मुबारक बड़ा, हड्डियों की जोड़ कुशादा, सीने से नाभ तक बारीक बाल। मैंने आपसे पहले और आपके बाद आप जैसा हसीन कोई और नहीं देखा था। आपसे पहले और आपके बाद आप जैसे हसीन को मैंने नहीं देखा। मगर अफसोस, कलमा गो इंसान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम को, मुबारक नाम को पेट भरने का जरिया बनाकर नालैन मुबारक का ये झूठा ड्रामा रचा दिया। इसकी तस्वीरें बना बनाकर थराबी के इस गांव में इसकी तस्वीरें बिक रही, और वो रातों रात लखपति हो गया तस्वीर बेचने वाला। गाड़ी पर उसने तस्वीरें रखी हुई और वो बच्चों को सप्लाई कर रहा। बच्चों से पूछा आपने ये तस्वीर कहाँ से ली? कहता वो अंकल गाड़ी वाले बेच रहे हैं, वो हमें देते हैं। कहा कितने की? कहा वो हमें 15 की देते हैं और हम आगे उसको 20 की बेचते हैं। उसने कहा जी बिल्कुल, ये मेरा कारोबार है, मैं तस्वीरें बनाता हूँ, 15 की इन बच्चों को देता हूँ, ये 20 की आगे सेल करते हैं, 5 रुपए इनके होते हैं और 15 रुपए मेरे होते हैं। अब ये तस्वीरें कहाँ से लेके आए हैं आप? ये जो घर है जहाँ पे ये कहा जा रहा है वाक़या पेश आया है, आप उनके रिश्तेदार हैं? नहीं, हम इसी गांव के रहने वाले हैं। यहाँ हमें पता चला है जैसे कि नमाज जिनता के 10-15 मिनट पहले, मगरिब नमाज तो 10-15 मिनट पहले ही वाक़या एक बच्चे आप कब लाए ये तस्वीर? कहाँ से लाए? तस्वीर हम इधर से लेते हैं, 15 रुपए की लेते हैं और 20 रुपए की खरीद। आप जब तस्वीर बनाते हैं फ़ोटो से तो वो आपसे पैसे लेते हैं? जी पैसे लेते हैं। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। ये तस्वीर आप बेच रहे हैं? जी भाई, ये हम बच्चों को परचेज़ कर रहे हैं, बच्चे आगे सेल कर रहे हैं। नहीं, बच्चे आपसे परचेज़ कर रहे हैं ना, आप बच्चों को सेल कर रहे हैं? जी जी। आप कितने की बेच रहे हैं? भाई जान, ये हम 15 के हिसाब से दे रहे हैं बच्चों को, बच्चे आगे 20 की बेच रहे हैं। अच्छा, 15 रुपए की ये पर तस्वीर? इसकी कीमत कोई नहीं भाई, ये हदियतन चीज़ है। जो बेच रहे क्यों है? बेच नहीं रहे हम, जो देता है दे देता है, जिसके पास नहीं है तो वही ऐसे कोई खुशी से लेके जाता है। बेशक ले जाए, खुद देखे, आगे दूसरों को दिखाए। तो ये जो बच्चे आपसे ख़रीद रहे हैं, आप तो इनको बेच रहे हैं ना? नहीं, मासूम बच्चे हैं, ये अपनी नौकरी भी नहीं करते, ये कमाते भी नहीं करते, हम इनको देते हैं, खर्चा देते हैं। 15 रुपए में इनको बेच रहे हैं ना? जी भाईजान, हम 5 रुपए इनको हदियतन, अगर जो चीज़ हमें मिलती है, जो भी इनको 15 रुपए की एक बेच रहे हैं। पिक्चर के हिसाब से 5 रुपए कमीशन दे देते हैं। ये आपके क्या लगते हैं? हम अमीर साहब नहीं लगते, दोस्त हैं बस। दोस्त हैं आपके? दोस्त हैं जी। तो ये उनको पता है कि आपने ये तस्वीर जो बनाई है या आप बेच रहे हैं? जी उनको पता है। तो इसकी जो अर्निंग है, आमदनी है, वो सारी आपके पास आ रही है? जी उनके पास भी जा रही है? पास आ रही है, उनका इसमें कोई तल्लक नहीं, ये हमारा अपना। वैसे आप क्या करते हैं? सर हमारा यही फ़ोटोज़ का काम है। अच्छा, फ़ोटो शॉप है? फ़ोटो शॉप है हमारी। फ़ोटो स्टूडियो? जी फ़ोटो स्टूडियो। ये जो तस्वीर जिसके बारे में अभी मैं इंसाफ से बात कर रहा था, जब हमने बच्चे से बात की तो उसने बताया कि ये गाड़ी है जो कि हमें ये तस्वीर बेच रही है 15 रुपये फ़ी तस्वीर, और जो छोटे बच्चे हैं वो 20 रुपये की आगे सेल आउट कर रहे हैं। ये कारोबार तस्वीरों का कितना चला, आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगाइए। एक ठेकेदार ठेकेदारी छोड़ के तस्वीरों का स्टॉल लगा के बैठ गया। उससे इंटरव्यू करने वाले ने पूछा आप पहले क्या काम करते थे? कहा जी मैं बल्दिये में ठेकेदार था। कहा फिर आपने ये काम क्यों शुरू किया? कहा यहाँ एक आदमी था वो 50 रुपए की बेच रहा था, मैंने कहा ये तो बहुत जुल्म है, मैं 25 की बेचता हूँ। ठेकेदारी छोड़ के मैंने तस्वीरें बेचने में छोड़ा, जुल्म थोड़ा कर दिया। वो 50 का ज़्यादा जुल्म करता था, मैं 25 पे थोड़ा जुल्म कर रहा हूँ। बर्गर्स के और ये तस्वीर के, जैसे कि हमने आपको उन साहब से बात करवाई थी जिनके पास ये तस्वीर मौजूद हैं, यहाँ पे भी ये बिज़नेस बन गया है 12 रबीउल अव्वल के बाद से। ये हम लोग इसलिए लेके आए सर, चूँकि एक दुकानदार था जिसने ये तस्वीर 50 रुपये में सेल शुरू की। उसी दिन मुझे पता लगा, चूँकि मैं कमेटी में काम कर रहा था अंदर, तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत जुल्म कर रहा है, इतना हो चलो। आपने थोड़ा कम जुल्म किया सर, ये कि कम से कम आटा दाना ही बना रहे। तो आप कितने में बेच रहे हैं एक तस्वीर? 20 रुपये में दे रहे हैं हम। फ्री में तो नहीं दे रहे? नहीं जी, तबरकन तोहफे। आप जो वैसे काम करते हैं वो क्या काम करते हैं? सर मैं बिजली सैनिटरी की ठेकेदारी करता हूँ। बिजली और सैनिटरी की ठेकेदारी छोड़ के आप इस काम पे आ गए? बिल्कुल सर, इस पे आ गया हूँ। इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है?
سر پروفٹ بھی ہے لیکن یہ ہے کہ سر پروفٹ تو ایک طرف ہے لیکن یہ سر اسلامی کام ہو رہا ہے, ادھر نور کی باتیں چل رہی ہیں, لوگوں سے سر خطاب ہوتا ہے. مفت میں دینا سر, مفت جو بھائی مت کریں سر, جو حضرات کہتے ہیں ہمیں تحفہ دے, ہم سر دیتے ہیں. آپ کو چاہیے سر, آپ کو ہی پیش کرتے ہیں, یہ لیجئے. یہ سر اگر میں آپ سے کہوں یہ سارے تحفے دے دیں ان سب کو جو لینا چاہ رہے ہیں. میں دے دوں گا, کوئی ایسی بات نہیں, دے دوں گا. ابھی آپ دے دیں گے. چلیں جی, یہ صاحب فری میں دے رہے ہیں ساری سیڈیز. جس گھر کے اندر نالین مبارک کا یہ ڈرامہ رچایا گیا وہاں اینٹیں رکھ کے باؤنڈری لگا دی گئی کہ جو آئے پہلے جوتے اتارے, درود و سلام پڑھے, باوضو ہو کر تشریف لائے, پھر اس کو نالین مبارک نظر آئے گا. اور اب دیکھتے ہیں جی اس نشان کو جس کے بارے میں, اچھا یہ جی درود شریف پڑھو, باوضو ہو کیا ہو, انشاءاللہ نظر آ جائے گا. وہ کالے رنگ کی لکیریں دیکھ رہے ہیں, یہ کون سی ہیں؟ یہ کولے سے عورتوں نے نشان لگایا ہے. یہ جی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے نالین مبارک ہے, اور جو کہ مختلف علاقوں سے ہمارے ملک کے افراد آ رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں. سے لو, گھر والوں سے لو بھائی. اچھا آپ ان کے رشتہ دار نہیں ہیں؟ رشتہ دار ضرور ہیں لیکن ڈپٹی دے رہے ہیں بس. چلو بھائی. حالانکہ امام الانبیاء علیہ السلام نماز پڑھا رہے, آپ نے سلام پھیرا, دوران نماز آپ نے اپنی جوتیاں اتار دی تھی. سلام پھیرا, دیکھا تو سب صحابہ نے اتار دی. آپ نے کہا میرے صحابہ تم نے اپنی جوتیاں کیوں اتاری؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا. کہا مجھے تو جبرائیل نے آ کر ابھی خبر دی کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے. مجھے تو جبرائیل نے خبر دی کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے, میں نے اس لیے اس کو دوران نماز اتار دیا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے آقا نے اتار دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب نماز کے لیے آؤ اپنی جوتیوں کو زمین پہ مٹی پہ رگڑ لیا کرو, اگر کہیں گندگی لگی ہو تو اس مٹی پہ رگڑنے سے صاف ہو جائیں گی. لیکن یہاں جھوٹا ڈرامہ جو رچایا گیا نالین کا, اس کے لیے کہتے ہیں وضو کر کے آؤ, درود و سلام پڑھتے ہوئے آؤ تو پھر آپ کو نظر آئے گا. اگر وضو نہیں کرو گے, درود و سلام نہیں پڑھو گے تو نظر نہیں آئے گا. اسی گاؤں کا, تنویر اطاری کے اس دھرابی گاؤں کا ایک شخص اس جھوٹے ڈرامے کی خبر دیتا ہے, ذرا سنیے. کہتا ہے پہلی رات جب میں اس کو دیکھنے گیا نالین مبارک کو, نہ اس میں خوشبو تھی نہ اس میں روشنی تھی اور اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. تیسرے دن جب میں اس کو دیکھنے گیا تو اس نالین مبارک کے نقش کے اندر اللہ اور محمد لکھا ہوا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون, لا حول ولا قوة الا باللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ 12 ربیع الاول کو نالین کا نقش لے کے گھومنے والے جھنڈوں پر اوپر لکھا ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اور نیچے وہ نقش بنا ہوا ہوتا ہے. کہا میں نے ان سے کہا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا, یہ تم نے باریک سا اللہ محمد لکھا ہے. تو جب میں نے اس پہ اعتراض کیا, اگلے دن جب دیکھنے گیا تو وہ نہیں لکھا ہوا تھا, مٹا دیا گیا. میں نے کہا یہاں کل تو لکھا ہوا تھا اللہ محمد, آج کہاں گیا؟ کہا غائبانہ آیا تھا, غائبانہ چلا گیا, ہمیں کیا پتا. جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے آس پڑوس میں زیادہ تر افراد کی تعداد مختلف مسلک سے ہے, یہ غلط ہے کیونکہ آپ اس کے کزن ہیں. کزن ہوں, وہاں پہ جو ہے ان کے اپنے ہی مسلک کے لوگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, باقی وہاں وہاں کا کوئی آدمی نہیں رہتا, ٹھیک ہے, نہ اہل تشیع ہے, جبکہ وہ خود اطاری ہیں, وہی وہاں رہتے ہیں. باقی اس کے بعد جو 3 دن گزرے ہیں نا, ہم 3 دن وہاں گئے ہیں, اس کے بعد تو ہم گئے نہیں ہیں. 3 دن تک ہم دیکھتے رہے ہیں, 3 دن کے بعد اس کے بیچ میں اللہ اور محمد لکھا گیا ہے. اللہ اور محمد نالین مبارک کے ساتھ زمین پہ, بالکل آپ نے خود سے دیکھا ہے؟ ہم نے خود دیکھا ہے, میرے ساتھ ایک لڑکا افتخار بھی ہے ادھر بیٹھا ہوا, اس نے بھی دیکھا ہے, اس کے اندر اللہ اور محمد لکھا ہوا تھا. وہ افتخار صاحب بھی آئیں گے آگے, یہاں پہ ہیں, تھوڑا سا آگے آئیے گا جی. تو وہ بل کا جو ہے نا بریک لکھا ہوا تھا, سینٹر کے اندر اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا تھا. جب میں نے یہ اپنے ان سے کہا کہ یار یہ تو غلط ہے, میں نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک دنیا پہ آیا تھا, وہ جو پہاڑ کے اوپر ہے, کتور کے پہاڑ ہے غالباً, وہی ہوگا, تو اس پہ اللہ اور اللہ کا محمد نام نہیں آیا, تو اس جگہ پہ آ سکتا ہے. میرا تو یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا. اس کے اگلے دن جو ہے اللہ اور اللہ کے محمد کا نام وہاں سے ختم ہو گیا ہے. جب ہم نے ان سے پوچھا, وہ کہتے ہیں یہ گبینہ ہے اور گبینہ غائب ہو گیا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں
کہ ایک چیز گبانا آتی ہے اور گبانا غائب ہو جاتی ہے، وہ بھی 3 دن کے بعد۔ اگر وہ نلین پہلے ہی آتا تو لکھا ہوا ہوتا نا۔ جب آپ نے پہلی رات کو دیکھا وہاں پہ یا اللہ یا محمد نہیں لکھا ہوا تھا، بالکل نہیں لکھا ہوا تھا، دوسرے تیسرے دن لکھا گیا، بالکل۔ پھر آپ نے جب ان کو منع کیا، اعتراض کیا، انہوں نے مٹا دیا، بالکل، یہ کہہ کہ خود سے غائب ہو گیا۔ کہ باہر سے کئی لوگ آئے ہیں، عورتیں آئی ہیں، بچے آئے ہیں، انہوں نے بھی ان کے آگے سوال کیا کہ سر یہ ہمیں مٹی دکھائیں، انہوں نے خوشبو لی، خوشبو آئی نہیں مٹی کی۔ پھر انہوں نے ان کے آگے کویسچن کیے کہ یہاں اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا ہے، ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ دیکھ کر گئے ہیں، آج نہیں لکھا ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں آپ غور سے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا ہم غور سے ہی دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر جو ہے ابھی تو کچھ دن تک وہ نلین کہتے رہے ہیں، ابھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نلین بھی نہیں ہے، یہ شبیہ ہے۔ جیسے غائبانہ آیا تھا ویسے غائبانہ چلا گیا۔ اسی گاؤں کا دوسرا شخص سید صفدر حسین شاہ، وہ اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے سوموار والے دن جب میں آیا میں نے اس نعلین کو دیکھا تو اس پر اللہ اور محمد لکھا ہوا، میں شدت جذبات میں اللہ کے قرآن کو میں نے اپنے سینے سے لگایا اور میرے آنسو زمین پہ گر گئے کہ واہ اللہ تیرے اور تیرے رسول کی یہ توہین کہ قدم مبارک کے نشان کے اوپر اللہ اور محمد لکھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرا نام سید صفدر حسین شاہ ہے۔ سوموار والا دن جب آیا تو ان نے اللہ اور محمد کا نام لکھا ہے۔ میں خود بریلوی جماعت کا ہوں، میری قوم سید ہے، میں سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں 12 ربیع اول، یہ میرے ہمسائے ہیں، کوئی دشمن نہیں، یہ ہمسائے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ دن میں پورے دن رہا ہوں، لیکن جب میں نے سوموار والے دن اللہ اور محمد کا نام دیکھا تو پھر مجھے افسوس ہوا ہے۔ وہ دکھا رہا تھا دیکھو وہ اللہ نظر آ رہا ہے، دیکھو یہ محمد نظر آ رہا ہے۔ بھائی جان میں مسلمان ہوں، میں اس نبی کی امت سے ہوں، لیکن جب میں نے اللہ اور محمد کا نام دیکھا تو میرے آنسو بھی گر گئے ہیں۔ میں نے اپنے گھر میں جب دیکھا تو میں اپنے قرآن کو خدا کی قسم سے میں نے اپنے گلے میں چوب کر سینے سے لگایا کہ واہ میرے مالک تمہاری یہ توہین ہو رہی ہے، کیا میرے محمد کی توہین ہو رہی ہے؟ کیا میں بھی مسلمان ہوں؟ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں، لیکن نہیں، یہ مجھے اگر جنگ بھی کرنی پڑی تو میں اپنے محمد اور اللہ کے ساتھ پیچھے ضرور کروں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے اگر کسی کی جوتی پر اس کا نام یا اس کے باپ کا نام لکھ دیا جائے، یہ توہین ہوگی یا عزت ہوگی؟ تم سے بڑھ کر رسول اللہ کا گستاخ اور کون ہوگا؟ تم جو مان بھی لیا جائے کہ یہ نعلین نبی کے ہیں، مان بھی لیا جائے یہ نقش نبی کے نال کا نقش ہے، اس پر اللہ اور محمد لکھ کر کیا تم اللہ اور رسول سے دشمن نہیں کر رہے؟ تم سے بڑا اور دشمن کون ہوگا؟ تم سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ نبی کا نام، اللہ کا نام نعلین کے اوپر، جوتیوں کے اوپر، صرف اپنی پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے؟ ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اس جھوٹ کا جواب دینا ہوگا۔ ڈر جاؤ اس دن کی شدت سے جس کے بارے میں ہمارے آقا امام الانبیاء امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، رب سوال کرے گا، جب تک آدم کا بیٹا رب کے سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا۔ یہ ظالم صرف نہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں بلکہ یہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں۔ اس جھوٹے واقعے کی پہلی راویہ وہ تنویر عطاری کی والدہ ہے۔ سب سے پہلے تنویر عطاری کی والدہ نے کہا میں نے دیکھا گھر میں لائٹ نہیں تھی، لوڈ شیڈنگ تھی، اچانک نور ہوا، اور اس کی کیفیت اسی تنویر عطاری کا پھوپھی زاد بھائی کیا بیان کرتا ہے کہ جب وہ والدہ نے دیکھا اس وقت والدہ حقہ پی رہی تھی۔ نہ آپ کی جانا ہے۔ جب ہم نے پہلے دن اس سے پوچھا کہ یہ یار کیا ہے تو اس نے بولا میری اہلیہ نے دیکھا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ کی اہلیہ نے دیکھا ہے تو کیا دیکھا تھا؟ بولتا ہے نہیں انہوں نے بھی ماں سے پوچھا تھا اور ماں میری چلم جو ہے نا پی رہی تھی وہ۔ میں نے بولا نشے کی حالت میں آپ کو یہ سب کچھ دکھائی دی ہے؟ بولتے ہیں ہاں۔ میں نے بولا یار ہم تو پھر ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے۔ آپ کا نام کیا؟ میرا نام ملک اصغر ہے جی۔ اصغر صاحب آپ نے جب اسے یہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میری اہلیہ نے دیکھا ہے۔ جب اہلیہ کی بات کی گئی تو اس نے کہا کہ اہلیہ نے خود سے نہیں دیکھا، اہلیہ کو میری ماں نے یعنی کہ اس کی بیوی کو اس کی ساس نے بتایا، اور اس ٹائم اس کی جو ماں تھی تنویر کی وہ حقہ پی رہی تھی۔ جی بالکل وہ حقہ پی رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا، میں نے پوچھا، میں نے بولا یار یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو نشاور چیز ہے۔ تو اس وقت اس نے کیا دیکھا؟ تو بولتی ہے کہ ہم نے یہاں نور دیکھا۔ جب ہم وہاں گئے تو وہاں کچھ بھی
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हुक्का पीते हुए इसको ज़ियारत हो गई। अरे नबी की ज़िंदगी के अंदर अगर कोई लहसुन और प्याज कच्चा खाकर मस्जिद में आ जाता तो उसको निकाल कर बकी कब्रिस्तान के पास छोड़कर आया जाता, और इस हुक्का के गुड़ करती हुई को नज़र आ गया कि अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए और यहाँ पर कदम लगा और फिर आप वापस भी चले गए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस कहानी के झूठे होने की खबर तनवीर अतारी के दोस्त अकबर से सुनिए। वो कहता है जब ये वाक़ा हुआ 5 मिनट के बाद मैं इसके घर पहुंच गया तो मैं ये कहने लगा कि इधर रोशनी हुई और अचानक नैन मुबारक बन गया। कहता है मुझे ना रोशनी नज़र आई ना मुझे खुशबू नज़र आई। मैंने इसके भाई जावेद से पूछा कि एक बात सच्ची सच्ची बताओ, मुझे लगता है तुमने यहाँ कोई हलवे की देग पकाई थी। उसने कहा हाँ, यहाँ चूल्हा था हलवे की देग का, क्योंकि हलवे की देग का चूल्हा गोल होता है। कहा यहाँ चूल्हा था हलवे की देग का। तो कहता मैं उस नालैन के पास ज़मीन पे बैठ के जब मैंने गौर से देखा तो वो लकीरें देखकर मुझे 100% यकीन हो गया कि यहाँ हलवे की देग पकी है और उसका इन्होंने ये झूठा नालैन का ड्रामा रचाया है। का मैंने तनवीर की वालदा से कहा कि आप ये झूठा केस है, यहाँ पर हलवे की देग पकी। तनवीर अतारी की बीवी ने कहा सच कहते हो, यहाँ वाकई हलवे की देग पकी। उसकी वालदा ने कहा जाओ मेरे बेटे को समझाओ। का सुबह 7:30 बजे मैंने तनवीर अतारी का दरवाज़ा कमरे का बजाया, वो अंदर से आंखें मलता हुआ बाहर आया। मैंने कहा तुम ये दावा करते हो कि नबी मेरे घर में आए, फजर की नमाज़ तुम पढ़ते नहीं हो, सोते रहते हो, 7:30 बजे तुम्हें मैं उठा रहा हूँ, नबी कैसे तुम्हारे घर में आए? ये तो यहाँ तुमने हलवे की देग पकाई है। तुम्हारा भाई जावेद भी तस्लीम कर रहा, उसके वालिद ने भी कहा कि तुमने अख्तर की शादी पर यहाँ हलवे की देग पकाई थी, ये उसके चूल्हे का निशान है। कहा बेटा मैं बकरियाँ चरा के अपना पेट पालता रहा, तुम्हें दर्जी पुने का काम आता है वही काम करो, इस मशगले को रहने दो। तो वो कहने लगा अपने दोस्त अकबर से कि अब इसको ख़त्म कैसे करें, इस ड्रामे का एंड क्या करें? कहा अभी बाहर लोग पब्लिक खड़ी है इसकी ज़ियारत करने के लिए, तो अगर ज़ियारत ना करवाएंगे तो अहले सुन्नत वल जमात की तौहीन होगी, अभी ज़ियारत करवाओ और रात को जब लोग कोई नहीं होंगे तो 2 बाल्टी पानी डाल देना, गायब हो जाएगा। एक झूठ तुमने पहले बोला था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्श मुबारक है, और एक झूठ दोबारा बोल देना कि गायबाना आया था, गायबाना वापस चला गया। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, रात को यही करेंगे। कहा सुबह मैंने उसको फ़ोन किया तो पता लगा कि वो बाज़ार से शीशा लेने के लिए गया, और अब माशाल्लाह उस नालैन की पूरी 4 दीवारी करके ऊपर शीशा लगा दिया गया। बेहतरीन फैक्ट्री घर में ही खुल गई, 7 नस्लें खाएंगी यहाँ से आने वाले चंदे को। मेरे साथ इस टाइम खान अकबर साहब बैठे हुए हैं जो कि तनवीर के दोस्त हैं। ये भी तनवीर के घर गए और इसी वाक़े के हवाले से इन्होंने डिस्कशन की तनवीर की फ़ैमिली से और तनवीर से भी। इनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या डिस्कस किया उसकी फ़ैमिली से और तनवीर से। कैसे हैं अकबर साहब? जी ठीक हूँ सर। आप दोस्त हैं तनवीर के? जी मैं जिस वक्त ये इसके घर में ये शोर मचा भाई, ये इसके घर नलैन मुबारक बन गया है, तो मैं भी अपने घर से दौड़ कर इनके घर पहुँच गया। 5 मिनट के बाद मैं भी इधर पहुँचा हूँ तो इधर काफ़ी हजूम था। मुझसे पहले तकरीबन 10-12 आदमी थे। मैंने इनको पूछा, एक जगह अपने वेड़े में ये इकट्ठे थे, इधर क्या हो गया? इधर बहुत रोशनी हुई है जी, ये इधर नलैन पाक बन गया है। मुझे तो उधर कोई रोशनी नहीं नज़र आई। मैं उस वक़्त उसके बाद घर चला गया, रात को सोचता रहा भाई यार ये इस तरह कैसा हो गया, ये किस तरह हो सकता है। जिस वक़्त सुबह फिर आ गया, इसके दूसरे भाई से बात की, भाई यार हो सकता है। किस भाई से? नाम क्या? इसके भाई का नाम जावेद है। मैंने इससे बात की, भाई यार इधर कहीं आपने कोई किसी आदमी की शादी के ऊपर चूल्हे के लिए वो हलवा पकाया हो, क्योंकि हम जो देग पकाते हैं ना वो उसका चूल्हा ज़मीन के ऊपर रखते हैं, जो जिस पे रोटी पकाते हैं वो चौरस होता है, जो हलवे के कड़ा का होता है वो इस तरह गोल होता है। उसने बताया, वो उर्दू में उसने मुझे बताया वो कहीं इधर आसपास वो चूल्हा था। मुझे थोड़ा शक पड़ गया। शाम को मैंने इसकी वालदा से बात की, इसकी वालदा ने बताया नहीं इधर चूल्हा नहीं है। मैं रात को फिर चला गया, उधर ही लोगों के साथ इस तरह बातें शातें मजाक़ें होती नहीं, मेरी कम इल्म की वजह से मुझे कुछ पता भी नहीं था। सुबह फिर मैं इनके घर चला गया। सुबह मैं उस नलैन पार्क के पास बैठ गया। जिस वक्त बैठ गया हूँ तो मैंने उसकी तरफ वो देखी हैं लकीरें, तो मुझे शक बन गया भाई इधर वाकई वो कढ़ाई का चूल्हा बना हुआ है। मैं उनके किचन में चला गया, क्योंकि मैं सुबह घर से नाश्ता भी नहीं मैंने किया, उनके घर से ही मैंने, वो मेरी भी सिस्टर है, मैंने उससे पूछा चाय बनाई है? उसने बोला मैंने चाय बनाई है। मैंने बोला मुझे भी चाय दो। उसने उधर चाय डाली, मैं भी उसके पास ही उधर बैठ गया। उधर उसकी वालदा भी मौजूद थी, ये तनवीर अतारी की जो वालदा है।
وہ بھی موجود تھی. میں نے ان سے بات کی, پھوپھی یہ مجھے پورا میرا 100/100 جو اندازہ ہے نا 6ویں حصے سے یہ کام کر رہی ہے. ادھر کہیں چولہا ہے کسی کی شادی پر, چاہے آپ نے بیٹے کی شادی ہے یا کسی گواڑ اڑوس پڑوس کی. تو وہ جو سسٹر ہے نا ہماری, وہ میرے دوست کی جو بیوی تھی, اس نے بتایا بھائی ادھر واقعی امی جو بھائی بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اس نے اس طرح کیا بھائی, مجھے بولتی ہے بھائی آپ میرے تنویر اطاری کو بھی بتائیں بھائی یہ سرو سر ڈرامہ ہے, کیونکہ ابھی تم کو سسٹر نے بتا دی. تنویر کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو بتائیں کہ یہ ڈرامہ ہے. جی بھائی میرے بیٹے کو بتائیں بھائی یہ سرو سر ڈرامہ ہے, کیونکہ ابھی تم کو سسٹر نے بتا دی. تنویر کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو بتائیں کہ یہ ڈرامہ ہے. جی بھائی میرے بیٹے کو بتائیں. میں کہ نہیں, وہ میرے دل کو ایمان کو ویسے بھی تیش پہنچی, تو میں ادھر سے غصے سے اٹھا. میں کہ نہیں, میں نہیں بتاتا, یہ اپنے گھر کا معاملہ آپ خود بتائیں. لیکن پھر دوبارہ اس کی والدہ نے مجھے کہا بھائی اس طرح کریں, تنویر اطاری کے ابو کو بھی ساتھ لے جائیں, وہ بھی اتنے میں اندر آ گئے چائے پینے کے لیے. ان کی والدہ نے کہا حاجی صاحب آپ ادھر سے چائے لیں, ادھر جا کے تنویر کو جگائیں. پہلے تو میں نے تنویر کا دروازہ کھڑکایا, 7:30 کا ٹائم تھا. میں نے تنویر کو بتایا یار آپ کے گھر یہ تو آپ نالین تصور کرتے ہیں, آپ صبح کی نماز بھی نہیں ادا کرتے. اس کے اوپر غصہ کیا, وہ آنکھیں ملتے اٹھا, بولتا ہے کیا بات ہے. میں کہا یار یہ دوسرے کمرے میں آئے, کیونکہ اس کمرے میں اس کی بیوی بھی سوئی ہوئی تھی, وہ دوسرے کمرے میں اس کا بھائی تھا, اس کو اندر لے گئے ہیں. جس وقت وہ اندر چارپائی پہ بیٹھا ہے تو میں اور تنویر اطاری ایک چارپائی پہ تھے, اور سامنے والی چارپائی پہ اس کے والد صاحب اور اس کا بھائی تھا. تنویر بولتا ہے بھائی کیا وجہ ہے آپ نے مجھے صبح اٹھا دیا ہے. میں نے اس کو بولا بھائی یہ وجہ آپ کو چاچا جان بتاتے ہیں, آپ کو ابو جان. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, یہ بالکل یہ سمجھے بھائی میں اپنا یہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ تمہیں بات بتا رہا ہوں. میری ان سے کوئی دعوت نہیں تھی, ان کے گھر کھاتا پیتا تھا. تو میں نے بولا چاچو جان آپ تنویر کو بتائیں, آگے میں ڈسکس کروں گا. تو تنویر نے بتایا, وہ چاچا عبدل نے بتایا تنویر بچے یہ جو آپ کی سیما بہن کہہ رہی ہے بھئی ادھر اختر کی شادی پر یہ ان لوگوں نے حلوہ پکایا اور یہ چولہا تھا. بار کیا جو کچھ ہو گیا ہے, میں غریب آدمی ہوں, بکریاں چگا کر اپنا ٹائم پاس کرتا ہوں, اور آپ ابھی آئے ہیں, درزیوں کا کام کرتے ہیں. آپ اس طرح کریں, یہ اس مشکل کو رہنے دیں, ابھی آپ درزیوں کا کام کریں. جس وقت تنویر کے ساتھ میں نے سب بات چیت کی تو تنویر مجھ سے مشورہ لیتے ہیں اب اس کا کیا کرنا چاہیے. ٹائم تقریباً 8 ہو گئے اس ڈسکس میں, اور باہر آدمی نالین مبارک دیکھنے والے آ رہے تھے. ہم آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے تاکہ ان کو بھی اس کا ہمارا راز نہ کھلے اہل سنت والجماعت کا. تو تنویر اطاری نے پوچھا یار ابھی یہ چولہا تو ہے, اس کا آگے سے کیا کرنا ہے. یہ تنویر اطاری نے مان لیا کہ یہاں پہ چولہا تھا, اور آپ سے پوچھا کہ اب اس کا حل کیا کیا جائے. اس نے مجھ سے پوچھا اس کا کیا حل ہے. میں نے اس کو اپنے شارٹ الفاظ میں فوراً جواب دیا بھائی اس کا حل یہی ہے کہ ابھی باہر آدمی آئے ہوئے ہیں, یہ سب اہل سنت والجماعت کی بےزتی ہے. آپ اس طرح کریں, آج لوگوں کو یہ نالین مبارک دکھائیں, اور رات کو 12 بجے ادھر کوئی آدمی بھی نہیں ہوگا, آپ اس کے اوپر 2 بالٹی پانی کی ڈال دیں. جس وقت آپ اس کے اوپر 2 بالٹی پانی کی ڈال دیں گے تو صبح جس وقت آپ اٹھیں گے لوگ آئیں گے تو لوگوں کو آپ بتائیں گے پہلے ایک دفعہ آپ نے کوڑ چلایا نا جھوٹ, یہ بغیر پروں کے پرواز کی ہے بھائی ادھر نالین مبارک بن گیا. تو صبح ایک الفاظ بتانا یار ادھر پانی آ گیا رات کو, تو یہ خود بخود ہی جو ہے نا یہ نالین بنا تھا ابھی ختم ہو گیا. ایسا نہیں کیا اس نے؟ نہیں, اس نے مجھے بولا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کریں گے. مان گیا تنویر, مان گیا بھائی ہم اس طرح کریں گے. ایک دوست کو فون کیا ہے یار تنویر تو ابھی نہیں آیا. وہ بولتا ہے یار تنویر تو تقریباً 3 بجے آ گیا, وہ نالین پا کے اوپر شیشہ لے کر آ گیا, اس کو یہ پکا مضبوط بنانا جاتا ہے. میں نے اس کو 2 دفعہ فون کیا, بھائی اس کو فون پہ بتاتے ہیں آپ نے میرے ساتھ کیا بات کیا, یہ تو سر و سر تو انہیں رسالت ہے. لیکن اس نے میری بات نہ مانی. میں نے اس کو 2 دفعہ فون کیا, اس نے میرا فون بھی نہیں اٹھایا. تنویر اطاری کے گھر سے 5 گھر دور, تنویر اطاری کے گھر سے 5 گھر دور ایک اور رہائشی ہے جس کا نام ہے بشیر. اس کے گھر کے اندر بھی بالکل جیسا نقش تنویر اطاری کے گھر میں ہے, سیم وہی نقش 5 گھر دور بشیر کے گھر میں ہے. تو اس سے جا کر پوچھا گیا کہ یہ نقش کیسا ہے, یہ تو سیم ویسا ہی نقش ہے جیسا تنویر اطاری کے گھر میں. کہا حقیقت بات ہے, ہم نے یہاں پر ایک حلوے کی دیگ پکائی تھی, اس کے بعد چولہا ہم نے مٹی ڈال دی, بند کر دی,
پورے سال بارش نہیں ہوئی. اب بارش ہوئی ہے تو چونکہ یہ جگہ کھودی گئی تھی, بارش پڑنے سے وہ تھوڑی سی باقی جگہ سے نیچے ہو گئی اور یہ نشان واضح ہو گیا. انہوں نے ڈرامہ رچایا ہے کہ یہ نالین مبارک ہے, لیکن میں مسلمان ہوں, میں جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ کوئی نالین نہیں ہے, یہ دیکھ کے چولہے کا نشان ہے. صاحب آپ اس گھر کے مالک ہیں؟ جی میں اس گھر کا مالک ہوں. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ نشان, یہ تو ہم نے خود سے ہمارے سامنے آپ نے ریٹ ڈالی ہے, وہ اسی لیے کیونکہ جگہ ساری گیلی ہوئی تھی, یہ صحیح طریقے سے واضح نہیں ہو رہا تھا. یہ بھی بالکل اسی طرح کا نشان ہے جو کہ تنویر کے گھر پہ ہے. تو یہ کیسے بنا ہے؟ یہ اس طرح بن گیا کہ میرے کزن ہے, اس کی شادی تھی, ادھر حلوہ بنانے کے لیے چولہا کھدائی کیا تھا, تو اس کے بعد میں نے اس کو ختم کر دیا. ابھی بارش ہوئی ہے, بارش کی وجہ سے یہ نشان کلیئر ہو گئے. کتنا عرصہ پہلے یہاں پہ چولہا جلا تھا؟ یہ چولہا تقریباً بڑی عید کے خیال ہے 10 دن پہلے. اچھا جی. اور بارش بالکل نہیں ہوئی اس علاقے میں؟ بارش ہوئی نہیں ہے, بالکل نہیں ہوئی. اور یہ نشان اس کی وجہ سے؟ جی جی. آپ نے نشان دیکھا ہے جی, یہ بشیر صاحب کا گھر ہے, اور یہ جو آپ ریت ہم نے اس پہ خود سے پھینکی ہے, کیونکہ ایک تو رات کا ٹائم ہے, لائٹ بھی نہیں ہے, بجلی کے بغیر کیمرے کے ساتھ لائٹ ہے, جس کی وجہ سے آپ کو یہ کچھ دکھائی دے رہا ہے. اور ریت اس وجہ سے ڈالی ہے کیونکہ وہ گیلی مٹی تھی اور اس میں کچھ ڈفرینس نظر نہیں آ رہا تھا, دکھائی نہیں دے رہا تھا. اور جو شیپ ہے وہ اس کی وہی ہے جو آلریڈی تھی, شیپ کو چینج نہیں کیا گیا. سائڈ پہ لائن لگائی گئی ہے تاکہ صحیح طریقے سے آویزاں ہو جائے اور پتہ چلے کہ اس کی شیپ کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تمام عقیدے, یہ تمام عقیدے, آپ تصویریں بھی اس کی دو طرح کی تصویریں ہیں, ایک تصویر دوسری سے بالکل مختلف ہے. ایک صاف نظر آ رہی کہ ہاتھ سے بنائی گئی ہے باقاعدہ لکیریں لگا کر, اور دوسری تصویر عین موقع کی ہے, جتنا وہ دیگ کا کڑا ہوتا ہے اتنا وہ, اور جتنی لکڑیاں ڈالنے کی جگہ ہے اس کو اتنا بڑا نشان بنا دیا گیا. جیسے کہ ہم نے آپ کو ایک سٹال میں پہلے تصاویر دکھائی تھیں, یہ ایک تصویر ہے اور یہ ساتھ والے سٹال پہ تصویر ہے. ان تصاویر میں آپ ڈفرنس دیکھ سکتے ہیں. جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے یہ والی تصویر, اس میں آپ اس کی اس حصے کی وڈتھ دیکھ سکتے ہیں, اور اس دوسری تصویر میں آپ اس کی اوپر والے حصے کی وڈتھ دیکھ سکتے ہیں, ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. یہ تمام عقیدے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں, توہین رسالت ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں کبھی کہ طاہر القادری صاحب کے پاس کراچی میں آگے روٹی مانگی, ہوٹل مانگا, ٹکٹ مانگا, واپسی مدینہ جانے کے لیے بائی ایئر ٹکٹ مانگا. اور آقا گفتگو کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں, مجھے طاہر میں اہل پاکستان کی دعوت پر اور یہاں کے دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور علماء کی دعوت پر پاکستان آیا تھا. فرماتے ہیں اہل پاکستان نے مجھے پاکستان آنے کی دعوت دی تھی. یہاں کے دینی ادارے, دینی جماعتیں اور علماء, انہوں نے مجھے دعوت دی تھی, ان کی دعوت پر میں یہاں آیا تھا. اور مجھے بلا کر دعوت دے کر انہوں نے میری قدر نہیں کی, میری میزبانی نہیں کی, اور میں اب اہل پاکستان سے ناراض ہو کر واپس مدینہ جا رہا ہوں. ان دینی اداروں سے, دینی جماعتوں سے, ان علماء سے, اہل پاکستان سے ناراض ہو کر دکھی ہو. آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے, انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے, دعوت سے بلایا ہے, میری میزبانی نہیں کی. یہاں تک فرمایا کہ بڑی تفصیلات بیان فرمائی, بڑی تفصیلات نہیں کی, کوئی اہتمام نہیں کیا, میزبانی نہیں کی, اور مجھے بڑا دکھ پہنچایا. میں اب دکھی ہو کر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں. اس لیے میں لوگوں سے نہیں ملا, میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں. بس میں یہ بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ گر جاتا ہوں, قدمین شریفین پکڑ لیتا ہوں, سمٹ جاتا ہوں, چومتا ہوں, روتا ہوں, چیختا ہوں, ہاتھ جوڑتا ہوں, عرض کرتا ہوں آقا خدا کے لیے فیصلہ بدل لیجیے اور پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے. پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے, نظر ثانی فرمائیے فیصلے پر. آقا فرماتے ہیں نہیں, تمہیں معلوم نہیں طاہر, انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے,
بار بار ایسا فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے دعوت دی تھی، انہوں نے ان کی دعوت پر آیا تھا اور بلا کر میری عزت نہیں کی، فرماتے ہیں بلا کر میری عزت نہیں اور بڑا دکھ دیا ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں پاکستان چھوڑ کے واپس چلا جاؤں۔ بس میں روتا جا رہا ہوں اور التجائیں کر رہا ہوں، رو رو کر آقا کرم کیجیے، پاکستان چھوڑ کے واپس نہ جائیے، مجھے حکم فرمائے کہ کیا کوئی صورت ہو سکتی ہے حضور آپ کے یہاں رہ جانے کی؟ میں پوچھتا ہوں، بار بار فرماتے ہیں نہیں، میں اب واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ مجھے بڑا دکھ دیا انہوں نے، یہ اصرار کے ساتھ فرما رہے ہیں اور میں روتا جا رہا ہوں، قدم میں نے پکڑے ہوئے ہیں، عرض کرتا ہوں حضور نہیں جانے دیں گے، حضور نہیں جانے دیں گے، حضور آپ کرم فرمائیں، نظر ثانی فرما دیں۔ بڑی دیر رونے التجا کرنے کے بعد آقا کی طبیعت مقدسہ میں کچھ پیار آتا ہے، شفقت آتی، غصہ مبارک اگر مزید پاکستان میں مجھے ٹھہرانا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک شرط، مجھے اب پاکستان میں مزید ٹھہرانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط، تم اس شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ۔ میزبان تم بن جاؤ، پھر رکتا ہوں یہاں، میں عرض کرتا ہوں آقا مجھے انکار نہیں، بڑی سعادت ہے پر میں اس قابل کا، میں تو بڑا کمزور اور ناتواں آدمی ہوں، حضور میں میزبانی کیسے کر سکوں؟ مجھ سے کیسے میزبانی ہوگی؟ فرماتے ہیں بس شرط ایک ہے، تم مجھ سے وعدہ کر لو، مجھے وعدہ کر لو میری میزبانی کا، تو تنہا تم وعدہ کر لو، پھر میں رکنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا، میں میزبان بنتا ہوں حضور کا۔ فرماتے ہیں طاہر تو نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رک جاتا ہوں، اور فرمایا کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ روک کر لیتا ہوں، 7 دن مزید رہوں گا یہاں۔ کتنا؟ فرمایا 7 دن مزید یہاں رہنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ 7 دنوں سے مراد کیا ہے، وہ کتنی مدت ہے یہ وہی جانتے ہیں، اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے مجھے، 7 دنوں سے مراد کتنی مدت؟ فرمایا 7 دن میں رکتا ہوں تمہاری میزبانی میں۔ میں نے کہا حضور مجھے منظور ہے، پر یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ فرمایا تم عہد کر لو، بس سب انتظام ہو جائے گا، سب انتظام ہو جائے گا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں اللہ کے نبی آئے، مولوی قاسم نانوتوی سے سارا حساب و کتاب چیک کیا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ان مولویوں سے پوچھو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دنیا پہ تشریف لا سکتے، جنت سے اس طرح دنیا پہ آنے کا آپ کو اختیار ہوتا، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کا پہلا اختلاف ہوا تھا، سیدنا عمر نے تلوار نکال کر کہا تھا، جس نے کہا نبی فوت ہو گئے میں اس کو قتل کر دوں گا، اس وقت اللہ کے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس اختلاف کو ختم کیوں نہیں کروایا؟ جب سیدنا عمر شہید ہوئے، یہ سیدنا عمر نماز پڑھا رہے، قریب ہی آپ کی قبر مبارک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف کیوں نہیں لائے؟ قاسم نانوتوی پہ چندہ کھانے کا اگر کسی نے الزام لگایا تو یہ ڈرامہ رچا لیا کہ مجھے کیا کہتے ہو، میرا تو اللہ کے نبی نے آ کے ایک ایک پائی کا حساب چیک کر کے مجھے سچا ثابت کر دیا ہے۔ ارے یہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ نبی کی مسجد میں سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھا رہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کیوں نہ آئے؟ سیدنا عثمان اپنے گھر میں قید ہیں، پیاسے ہیں، حسنین کریمین پانی لے کر جا رہے ہیں، دروازوں پر پہرے دے رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا آ کر آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں ان بلوائیوں کو مارنے کی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف کیوں نہیں لے کر آئے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات رسول کے بعد 6 مہینے زندہ رہی، آپ کی جدائی کے غم میں کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، نبی کیوں باہر تشریف نہ لائے؟ سیدنا علی شہید ہوئے، اللہ کے نبی کیوں تشریف نہ لائے؟ نہ عائشہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں نہ لائے؟ سیدنا علی سیدنا معاویہ کے درمیان جنگیں ہوئی، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف نہ لائے؟ سیدنا حسن سیدنا حسین شہید کیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں نہ لائے؟ آج تو بدعقیدگی کی یہ حالت ہے، بدعقیدگی کی یہ کیفیت ہے، جو مولوی چاہتا ہے اپنے مریدوں کو حالت بیداری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروانے کا اعلان کرتا ہے۔ یہی اشرف السوانے ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا صفحہ نمبر 129 ہے، 129 پر لکھتے ہیں کہ کانپور کے اندر ایک مولوی صاحب تھے بہت بڑے، اور اس مولوی صاحب کی حالت کیا تھی؟ کانپور میں ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ غلام رسول صاحب، جن کا لقب رسول نما تھا، وہ اپنے تصرف سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کے اندر زیارت کروا دیا کرتے تھے، خواب میں نہیں، بیداری کے اندر۔ کوئی کہتا میں نے نبی کو دیکھنا ہے، کہتے ہیں نبی بیٹھو بھی دکھاتا ہوں، اور اپنے تصرف سے فوراً دکھاتا کہ دیکھو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں، اپنے مرید کہتا ہے پیر کو، پیر جی اللہ کی زیارت کرنے کا جی، اس نے کہا آج رات فرض پڑے بغیر سو جانا۔ اس نے کہا یہ تو بڑے کفر کی بات ہے، فرض چھوڑ کے سو جاؤں؟ اس نے فرض پڑھ لیے، سنتے چھوڑ کے سو گیا، رات خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے کہا تو نے میری سنتے کیوں چھوڑی ہیں؟ اس نے کہا اچھا۔ صبح اس نے پیر صاحب کو بتایا کہ پیر صاحب آدھے نسخے پہ عمل کیا تھا، فرض نہیں چھوڑے تھے، سنتے چھوڑی تھی، سنتے چھوڑی تھی۔ تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب کے اندر یہ قصہ ہے۔ کہا بے وقوف، تو نے سنتے چھوڑی تو نبی کی زیارت ہوگی، اگر فرض چھوڑ دیتا تو خود اللہ کی زیارت ہوتی کہ میں تیرا کی بھی گاڑیا، میرے فرض کیوں چھڑ گئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب بھی ایسا ہی ایک من گھڑت واقعہ بیان کرتے ہیں، سنیے۔ کہتے ہیں ایک بدو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہا آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر آیت کا معنی ہے اگر یہ گناہ کر لیں، ظلم کر لیں اپنی جانوں پر، پھر آپ کے پاس آئیں، آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے اور یہ بھی معافی مانگے تو پھر اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ کہا ہے اللہ کے نبی میں آپ کے پاس آیا ہوں، اپنے گناہوں کو مانتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں، آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں، آپ کا رب میری بخشش کر دے۔ پھر رونے لگا، 4 اشعار پڑھے، آنسو پوچھتا ہوا چلا گیا۔ ایک شخص وہاں قبر پہ بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا، اس کو اچانک اونگ آئی، اچانک نیند آئی، اور اس کی نیند میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کہا اٹھو، اس بدو کو بتاؤ تیری فریاد پہنچ بھی گئی ہے، تیری بخشش ہو بھی گئی ہے۔ ایک بدو آتا ہے، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، عاتبی رحمت اللہ علیہ قبر پر بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ بدو اونٹنی کو بٹھاتا ہے اور قبر پہ آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کرتا ہے، پھر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے میرے نبی یہ اپنے پر ظلم کر کے آئیں، گناہ کر کے آئیں، اور پھر معافی مانگیں، اور تو سفارش کرے اور یہ معافی مانگیں تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ یہ اس نے آیت پڑھی، پھر کہنے لگا میں جیتوں کا مستغفراً لذنوبی، میں آپ کے پاس
पास आया हूँ, अपने गुनाहों को मानता हूँ, माफी मांगता हूँ। मुस्तशफ़िन बिका इला रब्बी, मैं आपको अल्लाह के दरबार में सिफारिशी बनाता हूँ कि आपका रब मेरी बख्शिश कर दे। और फिर वो रोने लगा और उसने ये 4 शेर पढ़े, जिसका मैंने आपको पढ़ के सुनाए कि ए वो ज़ात जिसके कब्र में जाने से अंदर भी पाक हो गया, बाहर भी पाक हो गया, अंदर भी खुशबू और ऊपर भी खुशबू, पहाड़ भी महक उठे और वादियां भी महक गईं, जमीन का तहत भी और फौक हर तरफ खुशबू फैली। मेरी जान कुर्बान उस कब्र पर जिसमें आप आराम कर रहे हैं, आपके साथ आपका जूद व करम उसी तरह है जैसे दुनिया में था। मैं आपके तुफैल पुल सरात पार करूंगा, उसके बगैर नहीं कर सकता। हाँ, मैं अबू बकर उमर को भी नहीं भूल सकता। आप पर और अबू बकर पर और उमर पर जब तक कलमकार का कलम चलता रहे, मेरा सलाम आपको पहुंचता रहे। ये अशार कहे और आंसू पूछता हुआ ऊंटनी को चल दिया। अभी वो ऊंटनी पे बैठ रहा है कि आतवी पर एकदम नींद आई, एकदम ऊँघ आई। फौरन अल्लाह के नबी की ख्वाब में ज़ियारत हुई कि आतवी उठो और इस बद्दू से कह दो तेरी फरियाद पहुंच गई और तेरी बख्शिश हो गई। तो इस खित्ते का तो कोई मुकाबला नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के बंदो सोचो, अगर ये तरीका मुलाकात रसूल का होता, बेदारी के अंदर मुलाकातें होती, या कब्र रसूल पे आकर रोने से, दुआएं करने से, सवाल करने से अल्लाह के नबी से बात हो जाती, दरखास्तें कबूल हो जाती, तो फिर बताओ सहाबा कराम ने इस तरीके को क्यों नहीं अपनाया? जब सैयदना अली कह रहे थे सैयदना मुआविया को पहले मेरी बैत करो, सैयदना मुआविया कह रहे थे पहले उस्मान के कातिलों को उनसे इंतकाम लो, तो अल्लाह के नबी सल्लम की कब्र पे दोनों ने आके अपनी दरखास्त पेश क्यों नहीं कर दी कि अल्लाह के नबी मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहा है, हक क्या है, आप फैसला फरमा दीजिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हम मौलाना तारिक जमील साहब के इन झूठे बयान करदा किस्सों को बयान करते हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है। हकीकत ये है, उलमाए देवबंद के मुफ्ती ज़र वली ख़ान साहब मजबूर हो गए ये बात तस्लीम करने पर कि मौलाना तारिक जमील मन घड़त किस्से बयान करते हैं। एक किस्सा मौलाना ज़र वली ख़ान ने जो तारिक जमील साहब से सुना, वो ख़ुद अपनी CD में बयान करते हैं कि तारिक जमील साहब ने फरमाया सैयदना उस्मान के ऊँटों का काफ़िला आया और आपने मदीने के अंदर सारे सदका कर दिए। का इधर तो सदका हुआ। रात को अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ख्वाब देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर बैठे कहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आपसे बात करनी है, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा उस्मान ने सदका किया है ऊँटों को और अल्लाह ने उसकी इस अमल के बदले में जन्नत की हूर से शादी की है और आज उसका वलीमा है, सारे अंबिया वलीमा खाने जा रहे हैं, मैं भी वलीमा खाने जा रहा हूँ। उस्मान की तिजारत हो गई और रात को अब्दुल्लाह बिन अब्बास को ख्वाब आ गया। ख्वाब आया, क्या ख्वाब आया कि अल्लाह का नबी सफेद घोड़े पे सवार, सब पोशाक, उन्होंने लगाम पकड़ी, या रसूल आप कहाँ जा रहे हैं? आपसे मिलने को जी जा रहा है। कि आज तो फारिग नहीं, आज उस्मान ने अल्लाह के नाम पे सदका दिया, उसके बदले में अल्लाह ने जन्नत की हूर से निकाह किया और फिर उसका वलीमा कायम किया है। आज सारे नबी उस्मान का वलीमा खाने जा रहे हैं। का ये झूठे मनगढ़ंत किस्से हैं, उलमाए हक को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक आलिम ने मौलाना तारिक जमील के बारे में कहा कि वो कज़्ज़ाब और झूठा और मनगढ़ंत हदीसें पेश करते हैं। वाक़ईतन ऐसा है। मौलाना तारिक जमील साहब के बयान में एहतियात नहीं है, उनसे सख्त खतरा है कि वो बाज़ रिवायतें पता नहीं कहाँ से, कौन सी कंपनी से लेते हैं। उस दिन एक रिवायत मैं सुन रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलाइक ने आके मुझे बताया कि हज़रत उस्मान का वलीमा हुआ है, मैं उसमें शिरकत के लिए जा रहा हूँ। इस किस्म की रिवायतें उलमाए हक सुनाते हैं, इसके सर पैर ना हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो लोगों, हक़ क्या है? जो फौत होकर अल्लाह की जन्नतों में चले गए वो अल्लाह के मेहमान हैं, वो अल्लाह की जन्नतों में हैं। वो इस दुनिया से उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इस दुनिया से उनका रिश्ता टूट चुका है। ना औलिया अल्लाह, ना अंबिया कराम इस दुनिया में आते हैं, ना सहाबा कराम का ये मनहज है कि अपने किसी मसले में कब्र नबी पर खड़े होकर उन्होंने मशवरा किया हो, आपसे बातें की हो, बल्कि इस दुनिया से उनका ताल्लुक़ टूट कर गुस्ताखी से बचाए, औलिया अल्लाह की गुस्ताखी से बचाए और मोहब्बत रसूल, मोहब्बत औलिया की शक्ल में उनकी झूठे चोले के नीचे जो तौहीद के ऊपर वार हो रहे हैं, अल्लाह हमें इससे भी महफूज फरमाए। हक़ कहने, सुनने, अमल करने, फिर इस पैगाम को आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।